नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा वत-तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक والحمله والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والأمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 سے آج آپ کی تفسیر ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 35۔ وَإِن السلام خفتم، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلاس شروع ہو چکی ہے، آپ لوگ کائنڈلی مائکس آف کر دیں، میں تفسیر اسٹارٹ کر رہا ہوں۔ تو آیت نمبر 35 سے آج آپ کی تفسیر ہے، سورہ النساء آیت نمبر 35۔ وَإِن اور اگر، خفتم ڈرو تم، شقاقہ مخالفت سے، بینہما ان دونوں کے درمیان، فَبْعَثُوا تو مقرر کر لو، حکمن ایک منصف، من آلہ اس کے گھر والوں میں سے، آلہ یعنی شوہر کے گھر والوں میں سے، کیونکہ یہ ہی کی جو ضمیر لگی ہے ساتھ یہ مذکر واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور وہ حکمن من آلہا اور ایک منصف مقرر کر لو عورت کے گھر والوں میں سے۔ اب یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں مرد اور عورت کی شادی کے بعد ذمہ داری بتائی تھی کہ مرد کی ذمہ داری کیا ہے اور عورت کی ذمہ داری کیا ہے، یہ سب کچھ بتایا گیا تھا، اور بتایا تھا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، اگر عورتیں نشوز دکھائیں تو ان کے ساتھ سیکوینس میں 3 چیزیں کا کرنے کا بتایا گیا تھا، فائزوہن واجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور اگر وہ اطاعت کر لیں تو پھر بلا وجہ کے لیے ان کے خلاف فلا تبغوا علیہن سبیلا وان اللہ کان علییا کبیرا۔ اب یہ جو ہے نا، یہ ایک چوتھا حل بتایا جا رہا ہے کہ یہ پچھلے تینوں حل آزما لیے گئے اور وہ ناکام ہو گئے۔ یہ جو تینوں تھے، فائزوہن واجروہن والمضاجع، اور یہ سب ناکام ہو گئے، پھر بھی بات بنی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے، بہت مشکل ہے۔ تو ایک چوتھا حل کیا ہے کہ اب بات گھر کے اندر تھی نا، ابھی تک تو شوہر اور بیوی کے درمیان تھی، اب گھر سے باہر نکلے گی، لیکن پھر بھی گھر کی ہی عدالت میں جائے گی، بجائے اس کے کہ کورٹ کچہری اور تھانے کے اندر جائے۔ تو گھر کو ٹوٹنے سے اور طلاق سے بچانے کے لیے چوتھا حل یہ ہے کہ اب گھر کی عدالت میں بات جائے گی۔ کیسے؟ کہ اگر تم مخالفت سے ڈر رہے ہو، یعنی بہت کوئی اسٹرک ہوا ہوا ہے، مخالفت میں شوہر ہے یا بیوی ہے، تو اب کیا کریں، ایک دوسرے کی بات سننے کے روادار ہی نہیں ہے، تو فَبْعَثُوا تو مقرر کر لو، باسا سے کھڑا کرنا، اٹھا کھڑا کرنا، مقرر کرنا، تو مبوس کر لو، کھڑا کر لو، کیا کر لو، دو حکم بناؤ، ایک حکم من آلہ شوہر کے گھر والوں میں سے بنایا جائے، اور ایک حکم جو ہے منصف من آلیہ بیوی کے گھر والوں میں سے بنایا جائے۔ حکم کا جو لفظ ہے نا، حکمہ سے ہے، تو حکمہ ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس میں کسی پر ظلم و زیادتی کو روکا جا سکے۔ تو پھر حکمن یا حاکم کون ہوتا ہے؟ منصف، جو مقدمے کا فیصلہ انصاف سے کرے اور ظلم کو روک سکے۔ تو یہ حل ایک چوتھا بتایا جا رہا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کے گھر والوں میں سے ایک منصف مقرر کر لیں، کوئی بھی ریلیٹیوز میں سے، جاننے والوں میں سے جو انصاف پسند ہو، ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے۔ اب یہ دونوں منصف جو ہیں ان کے سامنے اب ساری بات رکھی جائے گی کہ کیا مسائل ہوئے اور کیسے ہوئے، اور وہ دونوں جو ہیں ایک اچھے طریقے سے اس کو آبزرو کریں گے اور پھر معاملہ سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ ای یریدا، اگر وہ دونوں چاہیں گے، تسنیہ ہے، اصلاحاً اصلاح کرنا،
युवफ़िक़ अल्लाह, तो मुआफ़क़त पैदा कर देगा अल्लाह ताला बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान। कौन दोनों इस्लाह चाहेंगे? पहला मानी तो इसका ये किया गया है कि दोनों मियाँ बीवी अगर इखलास नियत से इस्लाह करना चाहते हैं, घर जोड़ना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उन दोनों के दरमियान मुआफ़क़त पैदा कर देगा, यानी सुलह हो जाएगी। अगर हकीमैन को डाल दिया है बीच में, एक हकम उधर से, तो उनकी बात, बुजुर्गों की बात समझाने से उनको बात समझ में आ जाएगी। अगर वो चाहते हैं, ये युरीदा, वो दोनों इस्लाह करना इखलास नियत से, तो बात बन जाएगी और अल्लाह ताला उनके दरमियान मुआफ़क़त पैदा कर देगा, घर टूटने से बच जाएगा। युवफ़िक़ का जो लफ्ज है वो वाव फे काफ से है। वफ़ा का जो मानी होते हैं वो होते हैं अल्लाह ताला का हालात को किसी काम के लिए साजगार बना देना। तो अल्लाह ताला मुआफ़िक कर देगा हालात और उनकी आपस में बात बन जाएगी, घर टूटने से बच जाएगा। तो अब बात यह है कि देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा अगर खुलूस से दिल से दोनों चाहेंगे, युरीदा इस्लाहन, तो मुआफ़क़त पैदा हो जाएगी। तो अब ये जो है ना, खुलूस नियत बहुत जरूरी है, और ये समझना नहीं चाहिए किसी भी मौके पर शौहर और बीवी को कि ये जो पॉइंट है ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है, अब इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो बस बात खत्म हो गई, अब तो जुदाई है। ये जो समझना होता है यही सारी खराबी की जड़ होती है। देखिए एंड ऑफ द वर्ल्ड तो कुछ होता ही नहीं है, और ना दीन इस्लाम में एंड ऑफ द वर्ल्ड बहुत आगे जाके होता है। इवन तलाक भी अगर हो गई है, रजई तलाक आप पढ़ चुके हैं कि एक दफा तलाक दी या 2 दफा तलाक दी जिसमें रुजू का हक होता है, तो इद्दत के दौरान तो वैसे ही रुजू हो सकता है कुछ भी किए बगैर, तो एंड ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं होता। फिर इसी तरह अगर इद्दत गुजर भी चुकी हो रजई तलाक में, जो 1 या 2 दफा होती है, तो उसमें भी इद्दत गुजरने के बाद भी, ये सब आप पढ़ चुके हैं, तो फिर क्या होता है, नए सिरे से शौहर बीवी ही आपस में निकाह कर लेंगे नए मेहर के साथ, तो फिर भी बात बन जाएगी। तो बात यही है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं ले आना चाहिए फौरन कि अब तो बात कुछ भी नहीं हो सकती। और कुरान की आयत को याद रखना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्नमा माल उसरी युसरा, बेशक तंगी के साथ आसानी होती है। तो ये है कि बेशक तंगी के साथ आसानी होती है, और पॉजिटिव सोच रखे और रास्ता अगर इंसान निकालना चाहे और अल्लाह पे भरोसा करके निकालना चाहे तो इस्लाह हो जाती है। जैसे हमने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा था कि जब वो बनी इसराइल को लेकर बहरे कुलजुम के पास पहुंचे, समंदर के पास, वो उन्होंने पार करना था, तो पीछे से फिरौन भी आ गया फौजों के साथ। तो बनी इसराइल ने कहा कि अब तो हम मारे गए, पकड़े गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था कि कल्ला, हरगिज भी नहीं, इन्नमा माया रब्बी सयहदीनी, बेशक मेरे साथ मेरा रब है और वो मुझे राह दिखाएगा। तो ये होती है अप्रोच। तो अगर इंसान ये सोचे कि मेरे साथ मेरा रब है और मगर मैं सिद्ध के दिल से इस्लाह की राह निकालना चाहूंगा या चाहूंगी, तो राह निकल आएगी। यही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए युरीदा इस्लाहन युवफ़िक़िल्लाहु बैनहुमा। और दूसरा मानी इसका ये किया गया है कि अगर दोनों हकम जो आपने मुकर्रर किए, एक इधर से और एक उधर से, वो दोनों अगर खुलूस नियत से फैसला करने की कोशिश करेंगे, तो दोनों की नियत अच्छी होगी, हाकिमों की इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी नियत को देखते हुए दोनों के दरमियान, शौहर और बीवी के दरमियान मुआफ कर डाल देगा। तो दोनों बातें हो सकती हैं, शौहर और बीवी की नियत भी काउंट करती है और हकीमैन की भी नियत काउंट करती है। देखें, अगर बीवी की नियत अच्छी नहीं है, उसने फैसला कर ही लिया मैंने इसके साथ नहीं रहना, तो जाहिर है फिर आप लाख सर तोड़ कोशिश कर लें, अगर उसने अटल फैसला दिल में किया हो तो नहीं मानेगी। इसी तरह अगर शौहर ने डिसाइड कर लिया कि नहीं मैंने छोड़ना ही छोड़ना है, नियत ही नहीं है उसकी इस्लाह की, तो आप कितना भी समझा लें फिर तो नहीं है ना। अल्लाह ताला को पता है ना, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा अगर वो चाहे, अगर नियत होगी तो अल्लाह ताला माफ कर डालेगा। और इसी तरह जो हाकिम मुकर्रर किए उनकी भी नियत काउंट करती है कि वो खुलूस से दिल से काम कर रहे हैं या ऊपरी मामला या सिर्फ मजे लूट रहे हैं मियाँ बीवी के दरमियान, तो ये सब भी होता है ना। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने इसीलिए कह दिया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात है, अगर नियत होगी दोनों की इस्लाह करने की तो अल्लाह ताला माफ कर डाल देंगे, माफकत पैदा कर देंगे, कोई ना कोई सूरत उनके साथ रहने की निकल आएगी, उनका पैचअप हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जरा अल्लाह की तौफीक मिलने का कायदा भी पता चल रहा है, रूल पता चल रहा है कि अल्लाह ताला ने कहा कि कब अल्लाह ताला मुआफकत पैदा कर देता है, तौफीक दे देता है किसी भी अच्छे काम की, जब इंसान की नीयत खुद इस्लाह की अच्छा काम करने की होती है। तो एक रिवायत में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी मोहब्बत
اور اب توفیق دینے کے معاملے میں بہت غیور ہے. تو توفیق نیک کام کی اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت وہ صرف انہی کو دیتے ہیں جو خود سے بہت زیادہ تڑپ و طلب سے مانگتے ہیں. تو ان اللہ کان علیما خبیرہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور بہت خبر رکھنے والا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ خوب اللہ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، خوب خبردار ہیں کہ کون کس نیت اور ارادے سے کام کر رہا ہے. تو اگر نیت اور ارادے صحیح ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات سازگار کر دے گا کہ سدھراؤ ہو جائے گا اور گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ کی، تم سب عبادت کرو. امر جمع کا صیغہ ہے، اب سے عبادت سے، اللہ کی عبادت کرو تم سب. اور وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور نہ تم سب شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. شیئا، کسی بھی چیز کو. وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اور پھر آگے جتنی بھی کیٹیگریز آئیں ان کے ساتھ بھی احسان کا حکم ہے. تو اب کیا کہا جا رہا ہے؟ شوہر اور بیوی کے حقوق پہلے بیان ہوئے تھے کہ شوہر کا یہ حق ہے اور بیوی کا یہ حق ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اب حقوق کی ادائیگی کی صحیح ترتیب بتا رہے ہیں کہ صحیح ترتیب حق کیسے ادا کیے جائیں گے. اللہ کا حق ہے، پھر کس کا ہے، پھر کس کا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس کائنات میں ہر چیز کا ایک مقام ہے اور اس کے حقوق ہیں، ہر چیز کے ہیں، چاہے وہ جاندار نہ بھی ہو، شجر اور حجر ہو تو اس کا بھی حق ہے. تو کائنات میں ہر چیز کا ایک مقام اور اس کے حقوق ہیں جو اسے ملنا ہی چاہیے. اور اگر کسی کے بھی حقوق نہ ادا کیے جائیں گے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ظلم ہو جاتا ہے. ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا. تو ظلم ہو جاتا ہے، اور جب ظلم ہوتا ہے تو فساد ہوتا ہے. تو حقوق کی ادائیگی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اللہ کی فرما برداری کا قانون دیا ہے. دین اسلام کی فرما برداری کا قانون دیا ہے کہ دین اسلام کی فرما برداری کرو گے، احکامات پہ چلو گے تو سب کے حق ادا ہو جائیں گے اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا اور نہ فساد پیدا ہوگا. تو کائنات کو اللہ کی فرما برداری کا قانون دیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے کائنات میں. صرف جن اور انس کے پاس اختیار ہے. اختیار ہے یعنی اگر جن اور انس بھی اس آزادی اور اختیار کے ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قوانین پر ہی عمل کریں گے تو کسی کے حقوق کی پامالی نہیں ہوگی. اختیار تو ہے ان کے پاس، باقی تو کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. فرشتوں کے پاس نہیں ہے، سورج چاند ستارے سب کیا ہیں؟ یہ تو اضطراری طور پر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، یہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. لیکن جن اور انس کے پاس کیا ہے؟ اختیار ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان کیا ہے کائنات میں؟ یہ اختیار ہونے کے باوجود جن اور انس بھی اللہ کے قوانین، اسلام کے قوانین کی پابندی کریں تو کسی کے حقوق پامال نہیں ہوں گے اور زمین پر فساد برپا نہیں ہوگا. اس لیے حقوق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس کے کیا حقوق ہیں. سب سے پہلے حقوق اللہ کی بات ہے اور پھر حقوق العباد کی بات ہے، یعنی بندوں کے حقوق. تو حقوق چاہے اللہ کے ہوں چاہے بندوں کے ہوں، ان کی جو ادائیگی کی جاتی ہے اس کے 3 درجے ہوتے ہیں. حقوق کی ادائیگی کے 3 درجے ہوتے ہیں. نمبر 1 درجہ کیا ہے کہ اگر انسان اللہ کے قوانین پر عمل نہیں کر رہا، ہاں یعنی کسی کے بھی حق ادا نہیں کر رہا، تو کیا کر رہا ہے؟ وہ ظلم کر رہا ہے. کسی کا حق نہیں ادا کر رہا، اللہ کے قوانین پہ عمل نہیں کر رہا. جو اللہ تعالیٰ نے جس کا حق مقرر کر دیا وہ ادا نہیں کر رہا تو کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے نا. ظلم کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ وضع شیء فی غیر محلی، کہ کسی کو اس کا حق ادا نہ کرنا، کسی اور جگہ رکھتے. تو پہلا درجہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے قوانین پر عمل نہیں کر رہا اگر وہ کسی کے بھی حق ادا نہیں کر رہا، اور جب عمل نہیں کر رہا تو ظلم ہو رہا ہے. نمبر 2 درجہ کیا ہے کہ انسان حقوق ادا کر رہا ہے، جو جس کا حق ہے وہ اس کو ادا کر رہا ہے. تو اب کیا کر رہا ہے؟ وہ عدل کر رہا ہے، یعنی جتنا حق جس کا ہے وہ اس کو دے رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ عدل ہے. تیسرا درجہ کیا ہے کہ انسان دوسروں کے حقوق حق سے بڑھ کر دے رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ جتنا ان کا حق ہے اس سے بڑھ کر دے رہا ہے اور خود اپنے حق کے اوپر کم پر بھی راضی برضا ہے. یعنی دوسروں کا حق تو وہ بڑھ چڑھ کے دے رہا ہے، جتنا ان کا حق نہیں ہے وہ بھی ادا کر رہا ہے، اور خود کیا ہے؟ کم پر بھی راضی ہے کہ میرا حق پورا بھی نہیں ادا ہوا تو کوئی بات نہیں. تو یہ جو ہے یہ احسان ہے. ٹھیک ہے.
یہ تیسرا درجہ جو ہے یہ احسان ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر احسان کے لیے کہہ رہے ہیں، یاد رکھیں۔ اور کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ جتنی بھی کیٹیگریز بتائیں گے بالوالدین کے بعد، وہ سب کے لیے احسان کہا جا رہا ہے کہ احسان کرو۔ تو سب سے پہلے حقوق اللہ ہیں جو سوری سب سے پہلے اللہ کے حقوق ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر اللہ کے حقوق بندہ ادا نہیں کرتا تو اس کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا نہیں ہوتا، اور جب اللہ کا تقویٰ پیدا نہ ہو تو کسی کا بھی حق ادا نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے ایک اجتماعی حکم ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کرو، اور اللہ کا حق کیا ہے؟ دو حقوق بیان ہو رہے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو اللہ کی، اور دوسرا حق کیا ہے؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو بھی شامل نہ کرو۔ تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، کیوں؟ کیونکہ خالق، مالک، مدبر، رازق سب تو وہی ہے، پیدا اسی نے کیا، رزق دینے والا، مالک، اور یوم آخرت کا مالک، سب کچھ بھی وہی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں چاہنے والا بھی وہی ہے 70 ماہوں سے زیادہ۔ تو عبادت کے لائق بھی پھر کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، تو اس لیے اس کی عبادت کرو۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن میں انسان اور جن کی پیدائش کا مقصد بتایا ہے، اس میں ایک مقصد کیا بتایا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات کی آیت ہے کہ ہم نے جن و انس کو پیدا کیا ہے مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اور عبادت کا مقصد معنی صرف ریچولز نہیں ہوتا، نماز روزہ نہیں ہوتا۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کا لفظ عبد سے ہے، یعنی غلام۔ تو عبادت کی آج آپ ڈیفینیشن لکھ بھی لیجئے اور یاد بھی کر لیجئے کہ عبادت کیا ہوتی ہے۔ عبادت کی ڈیفینیشن عربی میں ہے الخضوع و تذلل۔ خضوع کون سا؟ خشوع و خضوع جو آپ نماز کے لیے لکھتے ہیں، خے دواد واو این، اور تذلل جیسے آپ وہ لکھتے ہیں، تذلیل لکھتے ہیں جیسے، وہ ہے۔ تو عبادت کی عربی میں ڈیفینیشن ہے الخضوع و تذلل۔ خضوع کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا دل میں ایسا عظمت ہونا، اللہ کی ایسی عظمت دل میں آنا کہ جس کا اثر انسان کے اعضاء پر نظر آئے، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے خضوع، جو نماز میں بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اور تذلل کیا ہوتا ہے؟ عاجزی، انکساری، تواضع۔ تو پھر الخضوع و تذلل تو عربی میں ڈیفینیشن ہے عبادت کی۔ اردو میں کیا ہو گیا اس کا ترجمہ؟ عاجزی، انکساری کے ساتھ دل اور اعضاء کا اللہ کے سامنے جھک جانا، یہ ہے عبادت۔ کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری کے ساتھ دل اور اعضاء، ہر چیز کا اللہ کے سامنے جھک جانا۔ اور عبادت کے مفہوم میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پوجا، پرستش، اطاعت، فرما برداری، ہمہ وقت غلامی اور بندگی۔ اب کیا ہے عبادت؟ سمجھ گئے؟ ہمہ وقت غلامی اور بندگی ہے، اللہ کی اطاعت، فرما برداری۔ ہمہ وقت کیا ہوتا ہے؟ آل دا ٹائم، ہر چیز میں اللہ کا حکم بجا لانا ہے۔ تو پھر صرف ریچول سے نہیں ہے نا۔ عبادت کیا ہے؟ کہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ اور زندگی کا ہر اسپیکٹ، چاہے وہ سونا ہے، جاگنا ہے، یا کھانا ہے، یا پینا ہے، رہنا ہے، سہنا ہے، کپڑے ہیں، پہننا ہے، اوڑھنا ہے، معاملات ہیں، جو کچھ بھی ہے، رسم و رواج ہیں، وہ کس کے مطابق ہوں؟ اللہ کے حکم کے مطابق ہوں۔ یہ ہے عبادت، ہمہ وقت غلامی، بندگی، اطاعت، فرما برداری۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو، کسی بھی چیز کو۔ شیئا، شیئن جو ہے نا، اس میں نکرہ ہے، اس میں کامن ناؤن ہے۔ کسی بھی چیز کو، کوئی بھی، چاہے کوئی بھی ہے، وہ کوئی شخص ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی حجر ہے، کسی بھی چیز کو اللہ کی عبادت میں شامل نہیں کرنا، یعنی شرک نہیں کرنا۔ تو شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ شرک کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کسی بھی غیر اللہ کو، کسی بھی غیر اللہ کو کسی بھی درجے میں اللہ کے برابر قرار دینا، کسی بھی غیر اللہ کو کسی بھی درجے میں اللہ کے برابر قرار دینا، یہ ہوتا ہے شرک۔ تو غیر اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ سب غیر اللہ ہے، اللہ کے سوا جو کوئی بھی ہے نا، وہ سب غیر اللہ ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی کو بھی اللہ کے ساتھ کسی بھی درجے میں برابر قرار دینا شرک ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے بڑا مقام کس کا ہوتا ہے؟ انبیاء کا ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء کو بھی کسی نے اگر اللہ کے جیسا مقام دے دیا
تو وہ شرک ہو جاتا ہے. جیسے نصارہ کیا کرتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو شامل کر لیتے ہیں, تو شرک ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح کسی بھی جن, فرشتے, انسان, سورج, چاند, ستارے, پتھر, درخت, آگ, پانی, کسی کی بھی پرستش کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ کی ذات اور صفات اور عبادت میں کسی کو بھی شریک کرنا شرک ہے. شرک جو ہے نا اس کی دو بڑی اقسام ہیں, پھر کسی موقع پہ بہت تفصیل بتاؤں گی, ابھی جرنلی آپ لکھ لیں. شرک کی دو بڑی اقسام ہوتی ہیں, اس کو ڈویژن پہلی کریں گے. ایک شرک اکبر کہلاتی ہے اور ایک شرک اصغر کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, شرک اکبر کی پھر مزید جو ہیں وہ قسمیں ہیں. شرک اصغر تو ریاکاری کو کہتے ہیں, اور آگے آج اس کا بھی ذکر آ رہا ہے, اس کو بھی شرک اصغر کہا جاتا ہے, ریاکاری اور دکھاوا. شرک اکبر کیا ہوتا ہے؟ شرک اکبر کی پھر تین ڈویژنز ہیں. شرک فی الذات, شرک فی الذات, شرک فی الصفات, اور شرک فی العبادہ. اس میں کیا ہے؟ یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. وہ کیسے کیا جاتا ہے؟ وہی جیسے مشرکین بتوں وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں, یا مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں, یا سورج چاند ستاروں کی. صفات میں شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی جو صفات ہیں کہ خالق, مالک, مدبر, رزق دینے والا, اولاد دینے والا, وہ ہے, اس میں کسی کو شریک کرنا. اور عبادت میں شریک کیا ہوتا ہے؟ کہ وہی عبادت میری خالص اللہ کے لیے نہ ہو, قربانی کسی اور کے لیے ہو, اور دوسرا کوئی عمل حج کسی اور کے لیے ہو, نیک کہلانے کے لیے. تو بات وہی ہے جو سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ ان کی زندگی کا طریقہ سلیقہ کیا ہونا چاہیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, یہ ہونا چاہیے, لا شریک لہ, کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے, جس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ ہے شرک کی نفی. تو اب اگر کوئی کسی کے پاس جا کر اولاد مانگتا ہے کہ فلاں پیر کے داغا دینے سے اولاد ہو جاتی ہے, تو اب یہ کیا ہو گیا؟ کھلا شرک ہو گیا. کوئی کسی کو رازق سمجھتا ہے کہ آپ کے کہنے سے مجھے نوکری مل گئی, آپ کی وجہ سے میرے بچے روٹی کھا رہے ہیں, تو یہ بھی شرک ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں, کسی کو اولاد دینے والا سمجھنا, رازق سمجھنا, کسی پر بہت بھروسہ کرنا, نفع نقصان کا باعث سمجھنا, یہ سب شرک ہے. ٹھیک ہے, ہر نفع نقصان کا مالک, اولاد, صحت, زندگی, رزق, ہر چیز دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, اور ہر چیز صرف اسی سے مانگنی چاہیے. وہی بات ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو شرک کیا ہوا پھر؟ اللہ کی ذات میں, یا اس کے صفات میں, یا اس کی الوہیت میں, کہ وہ واحد الہ ہے, کسی کو بھی شریک کرنا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کسی حال میں معاف نہیں کریں گے. یہ ابھی تو ایک تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے, سورہ نساء آیت نمبر 116 ہے کہ ان اللہ لا یغفر, اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا, بخشے گا نہیں, کیا؟ ان یشرک بہ, کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء, اس کے علاوہ جو چاہے گا معاف کر دے گا. شرک کسی حال میں معاف نہیں کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور یہ بات اور جگہ بھی آئی ہے, اور افسوس کے ساتھ سوچیں تو ہماری دنیا میں شرک فی الصفات کتنا ہو رہا ہے, کہاں کہاں ہو رہا ہے. پتہ نہیں کس کس کو ہم اولاد دینے والا اور شفا دینے والا اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں, جبکہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے سب کچھ دینے والا. اگر کوئی کسی کے ڈاکٹر کے ٹریٹمنٹ سے بھی اولاد ہوتی ہے تو دینے والا کون ہے؟ ڈاکٹر ساتھ اپنے سر پھوڑ لیں, کروڑوں روپے آپ خرچ کر لیں, آپ کسی کو اولاد نہیں دے سکتے. یہ تو میں نے اپنے پروفیشن میں دیکھا ہے, جب تک اللہ نہ چاہے. تو سب چیز اللہ کے ہاتھ میں, سب چیز. یہ ہے شرک کی نفی. تو بخاری کی حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے, اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اور اگر بندے یہ نہیں کریں گے, یعنی شرک نہیں کریں گے اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے, تو بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہیں دے گا. شرک نہیں کریں گے تو عذاب نہیں دے گا. اب آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں کہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو 3 چیزیں ملی تھیں آسمان کے اوپر, اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی. وہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ ایک تو 5 وقت کی نماز تھی, ٹھیک ہے, جو تحفے میں ملی تھی. دوسری کیا تھی؟ سورہ البقرہ کی پہلی آخری 2 آیات ملی تھی. اور تیسرا یہ وعدہ ملا تھا کہ جو
اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے شرک نہیں کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. تو یہ وعدہ ملا تھا اس کے اوپر. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی آسان بات نہیں کہ شرک نہیں کریں گے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شرک ہو ہی جاتا ہے. لوگ کرتے ہیں شرک اور پتہ بھی نہیں چلتا, کیونکہ شرک کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ شرک ایسی جو بالکل ہی غیر محسوس طور پر انسان اس شرک میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. اس کے روایت میں آتا ہے کہ شرک ایسا ہے جیسے کالی رات میں کالے پتھر پر ایک کالی چوٹی چل رہی ہے. اب بتائیں, نظر آتی ہے؟ تو اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دنیا افسوس کے ساتھ شرک میں ہے. پتہ نہیں کس کے مزار پہ کیا مانگتے ہیں, داتا دربار میں جا کے کچھ مانگتے ہیں, کبھی کس کے بازار پہ جا کے کچھ مانگتے ہیں, کبھی کچھ نہیں تو کسی عجیب ہی چیزوں کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے کچھ دینے والی ہے. درخت کے اوپر کوئی درخت ہے, اس پہ جا کے کوئی باندھ دو, کوئی اپنی خواہش تو پوری ہو جائے گی, نعوذ باللہ استغفار. تو بہرحال یہ وعدہ پورا کرنا کوئی آسان نہیں ہے کہ اگر کوئی شرک نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے. تو شرک کہیں نہ کہیں تو انسان کرتا ہے. تو بہت بچنے کی ضرورت ہے کہ انسان کوشش رہے. ایون اپنے جملوں کو صحیح کرنا چاہیے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں ڈاکٹر جو ہے اس سے مجھے, اس کی وجہ سے, اس کے علاج سے مجھے اولاد ہو گئی یا مجھے شفا ہو گئی. نہیں, جملہ کریکٹ کرنا چاہیے. اس کے ہاتھ میں شفا اللہ نے رکھی ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے رکھی ہے. میری رزق کا بندوبست آپ کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرایا. تو یہ ہے کریکشن. تو بات یہ ہے کہ یہ جو دو چیزیں ہیں نا, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اسی پر تو انسان کی نجات کا دار و مدار ہے کہ یہ ان دونوں کے اوپر اسٹرک رہے انسان, صرف اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. کیونکہ دیکھیں روز قیامت کسی کے پاس کتنے بھی نیک اعمال ہوں گے, اگر اس نے نیک اعمال کے ساتھ شرک کیا ہوگا تو سارے اعمال اس کے ضائع ہو جائیں گے. اور یہ قرآن بتاتا ہے. سورہ الانعام 86-88 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام 86-88 25 انبیاء کے نام لیے ہیں, ٹھیک ہے, اس ان آیات کے اندر. اس کے بعد فرمایا اینڈ میں کہ اس کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا, اگر یہ سب بھی شرک کرتے, لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تو ان کا سب کیا دھرا جو ہے وہ مٹی میں مل جاتا, سارے اعمال ان کے ہبط ہو جاتے, ضائع ہو جاتے. 25 انبیاء کے نام لے کے کہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا, تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو شرک ایسی چیز ہے کہ وہ سب کیا کرایا جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہے اللہ کے حقوق کہ اللہ کی صرف عبادت کیے جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے کسی بھی حوالے سے. اور بات وہی ہے کہ قرآن کھلتے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک وعدہ لے لیا اور سکھا دیا کھولتے کے ساتھ ہی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیری ہم عبادت کریں گے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اور صرف تجھ سے مدد چاہیں گے, تو شریک کیوں ٹھہرائیں گے کسی کو. تو اس وعدے کے اوپر اسٹک رہنے کی یہاں پر بھی ہدایت ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور فوراً اللہ کے حق کے بعد والدین کے حقوق کی تاکید ہے. کیوں؟ یہ کئی جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تاکید کی ہے کیونکہ دیکھیں والدین انسان کو دنیا میں لانے کا سبب ہے. خالق بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, لیکن سبب کس کو بنایا ہے؟ والدین کو. اور صرف دنیا میں لانے کا سبب نہیں ہے, والدین خود قربانیاں دے دے کر اپنی اولاد کو پالتے ہیں اور خود اپنے آپ کی بہت ساری ضروریات کٹ ڈاؤن کرتے ہیں, اور بھی قربانیاں, جسمانی قربانیاں, مالی قربانیاں, رات رات بھر جاگنا, بچے کو اٹھا اٹھا کے پھرنا, پھر اس کی تعلیم و تربیت, یہ سب والدین ہی کرتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اکثر مقام پر اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر کیا ہے. جیسے سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں آتا ہے, لقمان 14 ہے, انشکرو لی ولوالدیک الی المصیر, اور یہ کہ شکر گزاری کرو میری اور اپنے والدین کی, اور واپسی تو میری طرف ہے. اب یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میری شکر گزاری کرو, ساتھ میں والدین کی بھی کرو, اور لوٹنا تو میری طرف ہے. یعنی میری طرف آؤ گے تو میں صرف اپنے حقوق نہیں پوچھوں گا, پھر دوسروں کے حقوق اور ٹاپ موسٹ والدین کے حقوق تو ضرور پوچھے جائیں گے. تو اجتماعی حکم ہے یہاں سب کے لیے, سب نے والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کا سلوک کرنا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ ہے, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ میرے والدین اور تمہارے والدین کی میں کیوں کروں, والدین ہے, والدین ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ ہے, یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
جو خاتون ہے صرف اپنے والدین کی خدمت کرے گی اور شوہر کی نہیں کرے گی اور ان کا خیال نہیں رکھے گی. نو، وہ بالوالدین احسان، والدین والدین ہیں، ان کے ساتھ احسان کا سلوک ہی کرنا ہے. اور احسان کی بات ہے، صرف حق ادا نہیں کرنا. برائی کرنا تو دور کی بات، برا ان کے ساتھ کرنا تو دور کی بات ہے، برا تو آپ کر ہی نہیں سکتے. اس کے بارے میں بھی ابھی آپ کو آیت ہی بتاؤں گی. برا بھی نہیں کر سکتے، برابر کا حق بھی نہیں کر سکتے، ادا کر سکتے. یعنی یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ میری ماں میرے ساتھ اتنا کرتی ہے تو میں بھی اتنا کرتی ہوں، یا وہ میرے ساتھ کون سا اچھا کرتی ہیں جو میں ان کے ساتھ اچھا کروں. یہ بھی نہیں ہو سکتا، ہے ہی نہیں. احسان ہے، احسان حق سے بڑھ کر دینا ہے ان کو، اور خود حق سے کم پر خوش رہنا ہے. احسان کا رویہ رکھنا ہے، ہر وقت رکھنا ہے، ہر معاملے میں رکھنا ہے کہ ان کو حق سے بڑھ کے دینا ہے اور خود حق سے کم پر راضی رہنا ہے. برابری تو ہے ہی نہیں کہ وہ اچھا نہیں کرتے تو میں کیسے کروں، اور میرے والد تو بہت سخت ہیں، انہوں نے میرے ساتھ کب کون سا اچھا کیا. ہے ہی نہیں، ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، آپشن ہی ختم کر دی. کچھ بھی کر رہے ہیں والدین، آپ نے ان کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے. صرف ایک چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرنے کو کہتے ہیں تو وہ آپ نہیں عمل کریں گے اس کے اوپر، ادروائز آپ نے والدین کی خدمت اور سب کچھ کرنا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 ہے بنی اسرائیل کی. اللہ تعالیٰ فرماتے وہ قضا ربو کا، تیرا رب فیصلہ کر چکا، فیصلہ ہو چکا کیا، اللہ تعبدو الا ایاہو، کہ نہیں تم عبادت کرو گے کسی کی بھی مگر صرف اسی کی. اور کیا فیصلہ کر چکا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور اگر ان میں سے کوئی ایک، والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تیرے پاس پہنچ جاتے ہیں بڑھاپے کو، کبرو کو، تو کیا کرنا ہے، فلا تقل لہما اف، تو ان کے لیے تم اف بھی نہیں کہہ سکتے. اف وہ کیا کرتی ہیں، اف بھی نہیں کہہ سکتے. ولا تنہرہما، اور نہ تم جھڑکو ان کو. وقل لہما قولا کریما، اور کہو ان کے لیے با عزت قول، قولا کریما. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے. اب آپ سوچ کے دیکھیں، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے کہ ان کے لیے اف بھی نہ کہو، کیونکہ بڑھاپے میں بیچارے والدین کو بیماریاں ہو جاتی ہیں، کوئی ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے گر جاتا ہے. اب اف بھائی آپ تھوڑا سنبھال کے نہیں کھا سکتے ہیں، گرا دیتی ہیں، مجھے صفائی کرنی پڑتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی مجھے دیکھنے ہیں، کچن بھی دیکھنا ہوتا ہے. منع کر دیا، نہیں، اف ہی نہیں کہہ سکتے. تنہر ہوما تو دور کی بات ہے، جھڑکنا تو دور کی بات ہے. کیوں، یاد کر لو جب تم چھوٹے تھے تو کتنا گراتے تھے، کیا کیا گند پھیلاتے تھے، انہی ماں باپ نے سنبھالا تھا. تو بہرحال بہت سینسٹیو پوائنٹ ہے یہ. والدین کے ساتھ احسان ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کیا ہے، ان کی جسمانی خدمت، ان کی معاشی ضروریات کا خیال رکھنا، نرم گفتگو، قولاً کریما، ان کو وقت دینا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور جو بھی وہ حکم دے میں بجا لانا ہے شریعت کے مطابق. ترش روئی اور تلخی سے پرہیز کرنا، ان کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، والدین کے لیے دعا کرنا، اور اپنی اولاد کی تربیت بھی اس طرح کرنا کہ وہ بھی والدین کی خدمت کریں. اور اس میں بھی آپ کی بھلائی ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو یہ تربیت دے رہی ہیں، یہ دکھا رہی ہیں کہ آپ والدین کی خدمت کرتی ہیں، تو وہ کل کو آپ کی خدمت کریں گے نا. اور اگر آپ ان کو دکھا رہی ہیں کہ نہیں یہ تو بڑی مشکل ہے اور مصیبت ہے، اور بچے اس کو ایکنالج کر لیں گے، تو کل کو ہمارا پھر کیا ہوگا، سوچ کے دیکھیں. اور والدین کے انتقال کے بعد پھر ان کا حق یہ ہے، احسان یہ کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے اور ان کے لیے صدقہ خیرات کی جائے. تو بہت ساری احادیث ہیں والدین کے لیے جو میں آپ کو مختصر بتاؤں گی. جیسے ایک حدیث کے مطابق جنت ماں کے قدموں تلے ہے. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا رتبہ 3 گنا بتایا. پھر ایک حدیث میں بتایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. پھر ایک حدیث میں بتایا کہ ماں باپ جنت کا دروازہ ہے، جنت کا دروازہ ہے. اور ایک حدیث میں بتایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا جو ماں باپ کا نافرمان ہے. لیلۃ القدر کے بارے میں حدیث ہے کہ اس میں ہر ایک کی دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس میں سے ایک والدین کا نافرمان ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے وہ اس کے ممبر کی سیڑھیاں چڑھے تھے اور 3 سیڑھیاں چڑھنے میں آپ نے 3 دفعہ آمین کہا. تو صحابہ نے پوچھا آپ نے کس بات پر آمین کہا؟ تو انہوں نے کہا جبرائیل نے مجھ سے 3 باتیں کہی تھی جس کے اوپر میں نے آمین کہا. تو اس میں سے جبرائیل علیہ السلام نے ایک بات یہ کہی تھی کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرے اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی رحمت سے دوری ہو جائے. تو آپ نے آمین کہا تھا اس کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور آپ کو یہ بھی ابھی پچھلی ہی تفسیر میں آپ نے پڑھا تھا کبیرہ گناہ کی جو حدیث تھی، اس میں کبیرہ گناہ کے اندر 7 بڑے گناہوں میں ماں باپ کا نافرمان بھی تھا. ٹھیک ہے، تو کرنے کا کام ہمارے لیے پھر یہ ہے کہ جن کے الحمدللہ والدین حیات ہیں وہ اپنی نافرمانیوں کی ان سے معافی مانگ لیں، اور ویسے ہی مانگ لیں. اگر آپ کی نالج میں ہے کہ آپ کہتی ہیں میں نے تو کبھی نافرمانی نہیں کی، کوئی بات نہیں، ویسے ہی کر دیں. اماں مجھے معاف کر دیں، ابا مجھے معاف کر دیں. اور جن کے والدین حیات نہیں ہیں ان کے لیے وہ کیا کریں؟ دعائے مغفرت کریں اور ان کے لیے صدقہ خیرات کریں بہت زیادہ. یہ ہے بالوالدین احسان. ٹھیک ہے، پھر آگے جتنی اللہ تعالیٰ کیٹیگریز بتا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کا حکم ہے. سب کے ساتھ احسان. وہ بھی ذی القربہ، اور ساتھ قرابت والوں کے. ذی القربہ قربت سے، قرابت والے رشتہ دار. اب قرابت والے کون ہوتے ہیں؟ ان کے ساتھ بھی احسان کا حکم ہے. تو قرابت داری کو اگر لیں تو آدم اور حوا علیہ السلام کے حوالے سے تو ہر انسان ایک دوسرے کا قرابت داری ہے نا. تو اس حوالے سے تو پھر تمام انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اور یہ ہم اس کے دوستی کے ٹائپس میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو مواصلات کا تعلق ہوتا ہے نا، ہمدردی، غم گساری، یہ ہر ایک کے ساتھ کرنا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہے. اور پھر اگر جو قرابت داری کے ساتھ ڈیلنگ کا اصول ہے وہ ہے فالاقرب والاقرب. یہ قرابت داری کو درجہ بدرجہ ہینڈل کرنے کا اصول ہے کہ جو سب سے اقرب ہے نا رشتے میں وہ سب سے پہلے آئے گا. تو اگر اس اصول کو بھی لیں تو سب سے پہلے پھر کون آ جاتا ہے؟ سب سے اقرب کون ہوتا ہے آپ کے؟ والدین آ جاتے ہیں. تو پھر والدین اس میں بھی آ گئے. اور اس کے بعد پھر قریبی جو قرابت دار ہے اس کے اندر اولاد آتی ہے، ظاہر ہے اولاد کی اولاد آتی ہے، بہن بھائی آتے ہیں، ان کے بچے آتے ہیں، خالہ ماموں چچا پھپھی ان کے بچے وغیرہ، یہ سب ترتیب وار آتے ہیں. اور سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ ایسا نہیں کرنا ہے، ذی القربہ کے ساتھ بھی. لیکن یہاں بھی والدین سب سے پہلے آ جاتے ہیں، مقدم ہو جاتے ہیں کیونکہ سب سے اقرب ہوتے ہیں. اور یہ بھی تو بات ہے نا کہ والدین ہی کی وجہ سے تو یہ سارے رشتے ہوتے ہیں. اگر والدین ہی نہ ہوتے تو یہ سارے رشتے ہی کیسے بنتے ہیں آپ کے؟ تو بہرحال صلہ رحمی کے بارے میں تو آپ بہت کچھ پڑھ چکے ہیں، وہاں سے اس کو یاد کر لیجیے گا. ایک حدیث ہے مسلم کی کہ کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے. 3 دن سے زیادہ ناراض رہ ہی نہیں سکتے. اور افسوس کے ساتھ لوگوں نے تو پتہ نہیں مہینے اور کتنے سال گزار دیتے ہیں کہ نہ تم ہمارے مرنے پہ آؤ گے، نہ ہم تمہارے مرنے پہ آئیں گے کیونکہ تم نے رشتہ نہیں دیا تھا. تو بہت کچھ ہوتا ہے دنیا میں، لیکن سب کیا ہے؟ لا علمی کے اوپر مبنی ہے کیونکہ ہمیں قرآن و حدیث کا پتہ ہی نہیں. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ ذی القربہ کے ساتھ بھی احسان کا حکم دے رہے ہیں کہ رشتہ داروں سے بھی احسان کیا جائے، چاہے وہ آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، چاہے وہ آپ کی مدد نہیں بھی کرتے، چاہے وہ آپ کے ساتھ خوش اخلاق ہیں بھی نہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ احسان ہے. آپ نے ان کے حق سے بڑھ کے دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنا معاملہ کلیئر رکھنا ہے نا. وہ خود اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گے اور ہم خود اپنے اللہ کے سامنے جواب دیں گے. تو اپنا اپنا معاملہ ہم دیکھیں نا. یہ ہم کمپٹیشن میں نہیں پڑھ سکتے کہ وہ نہیں کرتا تو میں نہیں کرتی. کیسے؟ اس نے اپنا معاملہ کرنا ہے، آپ نے اپنا معاملہ کرنا ہے. آپ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کا کہ میں نے کیوں نہیں کیا؟ یہ تو بات اللہ تعالیٰ مانتے ہی نہیں، حکم ہی نہیں ہے اس کا. یہاں ہی آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ احسان ہے. یعنی وہ آپ کا حق نہیں دے رہے پھر بھی آپ خوش رہیں، لیکن آپ نے تو ان کو دینا ہے. احسان ہے. پھر اگلی کیٹیگری ہے والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھی احسان ہے. اب یتیموں کے بارے میں بھی ابھی آپ بہت کچھ پڑھ چکے ہیں کہ احسان کا رویہ رکھنا ہے، شفقت، نرمی، محبت، قولاً سدیدہ، حفاظت ان کے مال کی، سب کچھ ہے. اور وہ حدیث کا مفہوم بھی یہاں پر لکھ لیں کہ یتیم کی پرورش کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا 2 انگلیوں کی طرح. اور یتیم کے بارے میں تو ابھی آپ نے بہت کچھ پڑھا ہے. والمساکین ہے اگلی کیٹیگری. مسکین کون ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے فقیر جس کے پاس کچھ بھی زندگی گزارنے کا سامان نہیں ہوتا، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ تھوڑا بہت گزارے کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ
بیسک جو نیڈس ہے اپنی زندگی کی پورا کر سکے. لیکن یہاں پر مساکین میں فقیر اور مساکین دونوں شامل ہیں، کیونکہ الگ سے فقیر کا ذکر نہیں آیا نا. تو ان کے ساتھ بھی احسان ہے کہ ان کو آپ چیزیں دیں. اور مساکین اور فقیر کے ساتھ جو احسان ہے وہ غیر مسلم کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. صرف زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، ادروائز آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. اچھا، آپ مساکین کے ساتھ احسان کیسے ہوتا ہے؟ مساکین کے ساتھ احسان ایسے ہوتا ہے کہ آپ ان کو اگر دیں گے تو ان کو آپ احسان جتائیں گے نہیں، اور ان کو اذیت نہیں دیں گے. اور یہ بات آپ سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سورہ البقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو احسان جما کر اور اذیت دے کے ضائع نہ کرو. تو احسان کیسے جماتے ہیں غریبوں پر، اذیت کیسے دیتے ہیں؟ اس سے تو سارا کچھ کیا کرایا ضائع ہو جاتا ہے، پھر آپ کا وہ احسان رہتا نہیں ہے. یا کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کسی کو بھی ہم نے دیا ہے، ہمارے پاس کوئی غریب آتا ہے کہ وہ اگر آپ کے ساتھ آپ اس کو بلاتی ہیں اور وہ آپ کے کسی کام نہیں آتا تو ہم فوراً مینشن کر دیں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، اور تم تو بہت ہی ویسے نکلی کہ تم نے تو میرے ساتھ بہت ہی برا کر دیا. تو کیا کرایا ضائع ہو گیا. اور اذیت ایسے دی جاتی ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی اس کی مدد کر دی ہے یا کچھ کیا ہے، تو اب آپ کیا کریں کہ اس کو ہر کام کے لیے محنت کے لیے بلا لیں اور اس کو مزدوری نہ دیں کہ میں تو اس کی مدد کر چکی ہوں، چلو یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو اور وہ بھی کرو. تو اس سے منع کیا گیا. پھر وہ احسان نہیں رہتا. کیونکہ دیکھیں اگر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوا؟ کیونکہ ہم پھر اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں نا. بات تو یہ ہے نا، اگر میں نے احسان جتا دیا تو پھر اللہ کے لیے تو ہوا ہی نہیں. میں غریب کے لیے تھوڑی کر رہی ہوں، میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں. تو احسان اس پہ کیوں جمائیں گے؟ ہم نہیں جما سکتے ہیں اور اذیت بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ میں نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے. تو کیسے یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے؟ ہم اگلی کیٹیگری ہے والجاری، اور پڑوسی، ذی القربہ جو رشتہ دار بھی ہے. جاری کہتے ہیں پڑوسی کو، جیم وارث کا روٹ ہے. تو کون سا پڑوسی؟ جو آپ کا ذی القربہ بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اس کا زیادہ آپ کے اوپر حق ہے. پڑوسی رشتہ دار بھی اور پڑوس میں رہتا ہے. یعنی جاری ذی القربہ میں وہ پڑوسی ہے جو مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور آپ کا پڑوسی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا حق سب سے زیادہ ہے. اگلا بھی 2-3 پڑوسی کی کیٹیگریز یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وہ جار الجنوبی، اور پڑوسی دور کا یا اجنبی پڑوسی. جنوبی کا جو لفظ ہے اس کے 2-3 معنی ہوتے ہیں. دور کا معنی ہوتے ہیں اور اجنبی معنی ہوتے ہیں اور ناپاک کا بھی معنی دیتا ہے یہ. لیکن یہاں پر پہلے 2 معنی میں آ رہا ہے اجنبی یا دور کا. تو دوسری کیٹیگری ہے وہ جار الجنوبی، وہ پڑوسی جس کا گھر دور ہے یا جو اجنبی ہے، رشتہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی حق ہے. اب جس کا گھر دور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پڑوس کہاں تک کاؤنٹ ہوتا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 گھر تک پڑوس ہوتا ہے، رائٹ لیفٹ اور آگے پیچھے. تو جس کا گھر دور ہے وہ جار الجنوبی ہے یا اجنبی آپ کے لیے، تو اس کے ساتھ بھی احسان ہے، آپ نے اس کی خبر گیری رکھنی ہے. تو ہر قسم کے پڑوسی کے ساتھ احسان کا رویہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، چاہے رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، قریب ہے یا دور ہے. تو پڑوسیوں کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ پڑوسی کی خبر گیری رکھیں، اس کی غم اور خوشی میں شریک ہوں. اور پھر کیا ہے، پڑوسیوں کو تحائف اور ہدیے بھیجتے رہیں. اور اس کے لیے کوئی قیمتی تحفہ بھیجنا ضروری نہیں ہوتا. حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ پڑوسی کو ہدیہ بھیجا کرو، چاہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، تو کچھ بھی بھیجا جا سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، ایذا نہیں دینا چاہیے. اور جہاں تک ایذا کا تعلق ہے نا، ایذا بھی پڑوسی کو بہت طریقوں سے دی جاتی ہے. بہت سارے طریقے ہیں جس سے ایذا رسانی ہوتی ہے. فار ایگزامپل، اگر ہم پڑوس میں کی ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ پڑوس میں کوئی بیمار ہے، اور ہم اپنے گھر میں لاؤڈلی کوئی ٹی وی چلاتے ہیں، کوئی میوزک چلاتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں کہ پڑوسی ڈسٹرب ہو رہا ہے، یہ سب ایذا رسانی میں آتا ہے. یا کچھ ہم اس طرح کی چیزیں کر لیں کہ جس سے پڑوسی کو تکلیف ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائی جھگڑے یا پڑوسی کے ساتھ شکوے شکایات، یہ سب کچھ کرنا، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. اور بلکہ خبر گیری ضرور رکھنا چاہیے. یہ بالکل غیر اسلامی طریقہ ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے. غیر اسلامی طریقہ ہے.
اسلام پڑوسیوں کے بہت حقوق بتاتا ہے. میں آپ کو کچھ احادیث پڑھ کے سناتے ہوں. ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بعض پڑوسی وہ ہیں جن کا ایک حق ہے، اور بعض وہ ہیں جن کے دو حق ہیں، اور بعض کے تین ہیں. ایک حق والا کون سا پڑوسی ہے؟ غیر مسلم پڑوسی جو رشتہ دار بھی نہیں ہے. دو حق والا کون پڑوسی ہے؟ جو مسلم بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، لیکن رشتہ دار نہیں ہے، مسلم پڑوسی ہے. تیسرا، تین حق والا پڑوسی کون ہے؟ تین حق ہیں اس کے، جو مسلم بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، اور رشتہ دار بھی ہے. صلہ رحمی بھی آ جاتی ہے نا. پھر اسی طرح مسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے اپنے ہمسائے کی عزت کرے. ٹھیک ہے، اللہ اور یوم آخرت پر اگر یقین رکھتا ہے. مسند احمد کی حدیث کے مفہوم میں کہ بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں اچھا ہے. تو جو پڑوسی ہیں نا وہ آپ کے گواہی دیں گے کہ آپ کتنے کوئی اچھے ہیں. بخاری کی ایک اور حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، 3 دفعہ، کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. تو صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا جس کی ایذا رسانی سے اس کے ہمسائے امن میں نہ ہو. ٹھیک ہے، اور ایذا رسانی میں نے آپ کو بتائی کہ بہت طریقوں سے ہو سکتی ہے. اچھا، ایک ایذا رسانی اور بھی ہوتی ہے کہ ہر وقت جو ہے انسان پڑوسی کی کنسوئیاں لینے میں لگا رہے. کنسوئیاں کیا ہوتی ہیں؟ تجسس میں لگا رہے، کون آ رہا ہے ان کے گھر، کون جا رہا ہے، بیٹی کب گھر آتی ہے، کس کے ساتھ آتی ہے، بیٹا کہاں جاتا ہے، کس وقت گھر آتا ہے. اچھا جی، ہم نے تو دیکھا تھا رات کو بیٹی ماشاءاللہ کافی دیر ہو گئی تھی اس کو آنے میں، خیر ہے. تو یہ منع ہے، آپ کو تجسس نہیں کرنا چاہیے. اور یہ آپ کسی کے اوپر شک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا پرسنل میٹرز ہے، اس میں آپ دخل نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا، یہ تجسس میں آ جاتے ہیں، اور سورہ حجرات میں تجسس کو منع کیا گیا ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جس کی ایذا رسانی سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو. تو ایذا رسانیاں بہت طرح سے ہو سکتی ہیں، سوچیے گا بیٹھ کے. پھر اسی طرح ایک اور مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کی ایذا سے اس کا ہمسایہ حفاظت میں نہ ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. مسند احمد کی حدیث کے مفہوم میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے 2 پڑوسی ہیں تو میں کس کو تحفہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو. یعنی پھر آپ کس ترتیب سے شروع کریں گے؟ جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو. تو بہرحال پڑوسی کے بارے میں ایک اور حدیث بہت غور طلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے مسلسل پڑوسی کے بارے میں بتاتے رہے، ان کے حقوق بتاتے رہے، یہاں تک کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں بھی پڑوسی کا حصہ نہ ہو جائے. تو یہ ہے پڑوسی کی اہمیت اور حیثیت. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسان ہے وہ جار ذی القربہ کے ساتھ بھی، وہ جار الجنوبی اور دور کے پڑوسی کی بھی ساتھ وہ صاحبی اور ساتھی بالجنبی پہلو کا، اس کے ساتھ بھی احسان ہے. صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، جم کہتے ہیں پہلو کا. اب پہلو کا ساتھی کون ہوتا ہے؟ جو آپ کے برابر بیٹھتا ہے، ہم نشین جو ہوتا ہے، ساتھ کام کرنے والا، کلیگ، ساتھ تعلیم حاصل کرنے والا، ساتھ سفر کرنے والا، ساتھ ویٹنگ روم میں بیٹھنے والا، جہاز ٹرین بس میں بیٹھنے والا، ٹھیک، کسی مجلس میں آپ کے ساتھ بیٹھنے والا، یہ سارے کیا ہیں؟ صاحب بالجم ہیں. ہم مجلس کو بھی آپ نے تکلیف نہیں پہنچانی کسی بھی طریقے سے. ساتھیوں کا جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. تو ساتھیوں کے کیا حق ہوتے ہیں اور کیسے حق تلفی ہوتی ہے؟ کسی مجلس میں آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہو، کوئی دنیا کی مجلس ہو، کوئی دین کی ہو، ایجوکیشن میں ساتھ بیٹھے ہوں، کسی بھی طریقے سے، تو ایک سب سے بڑی تکلیف جو دی جاتی ہے لوگوں کو، بعض کو ٹانگ ہلانے کی عادت ہوتی ہے. تو ساتھ بیٹھنے والے کو بہت تکلیف پہنچتی ہے اس سے، اس کو بار بار ڈسٹریکشن ہوتی ہے، وہ کنسنٹریٹ کر ہی نہیں سکتا. پھر اسی طرح جو صاحبی بالجم ہے، پہلو کا ساتھی، اس کا آپ کے اوپر حق یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس سے کسی قسم کی بیڈ اسمیل نہ آئے. جو مسجد میں ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز لہسن کھا کے جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اسی وجہ سے کہ صاحب بالجم جو پہلو کا ساتھی ہے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو یہ سارے حق ہیں پہلو کے ساتھی کے. جو آپ کا کلیگ ہے، ساتھ بیٹھنے والا، ہم مجلس ہے، وقتی پڑوسی کے ساتھ بھی احسان ہے. اور ہم مجلس جو ہوتا ہے، اگر خاص طور پر دین کی مجلس ہے تو اس میں ایک اور طریقے سے بھی آپ اپنے ساتھی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے
کہ ایک بندہ بہت ہی کنسنٹریشن سے سن رہا ہے اور لکھ رہا ہے، اور آپ کیا کریں، کچھ ایسی حرکت بیچ میں سے کر دیں کہ اس کی ساری ڈسٹریکشن ہو جائے، سارا وہ لکھنا اور اس کا جو ٹیمپو بنا ہوا ہے وہ سب کچھ بھول جائے۔ کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے، کوئی آپس میں بات شروع کر دیں، کوئی چھوٹی موٹی بات، کوئی ٹیلی فون چپکے سے اٹھا کے اس کو اٹینڈ کرنا شروع کر دیں، تو یہ سب بھی مجلس کے آداب کے خلاف ہے، اور یہ بھی جو پہلو کے ساتھی ہیں ان کا حق ہے کہ یہ سب کچھ نہ کیا جائے۔ پھر وابن سبیل ہے، وابن سبیل، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، سبیل کہتے ہیں راستے کو، راستے کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ مسافر، مسافر کے لیے وابن سبیل کا لفظ آتا ہے۔ تو راہگیر مسافر سے بھی حسن سلوک ہے، احسان کا رویہ ہے، کہ جس کے ساتھ آپ سفر میں ہیں آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اس نے آپ کا خیال رکھنا ہے، کھانے پینے میں شریک کرنا ہے، ایک دوسرے کی ہر ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ اب یہ موقع بھی کئی دفعہ آتے ہیں کہ آپ مسافر ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ دوسرے مسافر ہوتے ہیں، ٹرین میں، جہاز میں، ویٹنگ روم میں، بسز میں، کئی جگہ ہوتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر آپ حج کا سفر دیکھیں نا، اس کے حساب سے میں یہ جب آیت جب بھی پڑھتی ہوں تو مجھے خیال آ جاتا ہے، الحمدللہ حج کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر مسافر کے ساتھ احسان کا رویہ کیا ہے، نہ کہ حج کے مسافر، ان کے ساتھ تو پھر احسان سے بڑھ کے بھی کوئی چیز ہونا چاہیے نا، ہاں، کیونکہ ایک تو حج جیسا فریضہ کے ساتھی، اوپر سے مسافر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے سبیل کے ساتھ بھی احسان ہے، تو ان کا تو ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے۔ حکم حج کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھی کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں، ایون اس کے اگر وہ بیمار ہے اس کے کپڑے دھو کے دیں، اس کو استری کر کے دیں، اتنا بھی ہے، اس کا کھانا پینا۔ لیکن ہو کیا رہا ہوتا ہے افسوس کے ساتھ، ایک ایک منٹ پہ اریٹیٹ ہو کے لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، لفٹ کے اوپر ایسی خونی قسم کی لڑائیاں ہونی ہوتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، افسوس کے ساتھ۔ اسی طرح نماز کی جگہ پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور افسوس کے ساتھ سب سے زیادہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں، ہماری خواتین ہوتی ہیں، کہ کوئی نماز کے لیے خاتون آتا دیکھ کے اور چوڑی ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ نماز کی جگہ دیں، اور پھر لڑتی بھی ہیں کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم یہاں پہ، میں پہلے سے بیٹھی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح عرفات مزدلفہ میں جگہ کے اوپر، تو یہ سب باتیں سیکھنے کی ہیں، لیکن یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ قرآن کا پتہ نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر قسم کے مسافر کے ساتھ احسان ہے، نہ کہ حج کا مسافر۔ اور حج کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں نا، کہ جب کوئی حج کا ارادہ کر لے تو پھر کیا کیا نہیں کرنا، فلا رفثا فلا فسوقا ولا جدال، نہ کوئی بے حیائی کی بات، نہ کوئی گناہ کا کام، اور نہ لڑائی جھگڑا جدال، اور اتنے ہی جدال ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو حج کے اوپر لے کے جائے، یہ سب کام نہیں کرنے ہوتے، اور ہر سفر میں نہیں کرنے ہوتے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، نہ کہ حج کے سفر میں، وہ تو بالکل بھی نہیں کرنے ہوتے۔ اب ایک اور بخاری کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، بہت ہی غور طلب بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، نہ انہیں پاک کرے گا، اور دردناک عذاب ہوگا، اور ان میں سے ایک آپ نے بتایا وہ ہے جس کے پاس پینے کا پانی فاضل ہو اور وہ مسافر کو نہ دے۔ سوچیں، پینے کا پانی ہے، بوتل بھری ہوئی ہے، ساتھ والا پیاسا ہے، اب وہ اٹھ کے نہیں جا سکتا، تو اب آپ اس کو اس لیے پانی نہ دے کہ میری بوتل ختم ہو جائے گی، تو اتنی بڑی وعید دی گئی ہے اس کے اوپر، اور بات اتنی چھوٹی ہے، بہرحال تو چھوٹی تو نہیں ہوئی نا۔ اور پھر اسی طرح مسافر کا جو ہے حق یہ بھی ہے ابن سبیل کا، کہ روڈ کے اوپر بھی تو مسافر ہوتے ہیں نا، کہ آپ اس کو راستہ دیں، اور اس حوالے سے بھی دیکھیں کوئی کسی کو راستہ دینے میں تیار ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہر کسی کو پہلے نکلنا ہوتا ہے، جبکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ راستہ دینا چاہیے، احسان ہے، اور اس کے بارے میں تو دوسری بھی حدیث ہے نا، صدقہ ہے دوسرے کو راستہ دینا۔ تو بہرحال اگلی کیٹیگری ہے وما ملکت ایمانکم، اور وما، اور جس کے ملکت مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، یہ کون لوگ ہیں؟ دائیں ہاتھ جس کا مالک ہوئے، یعنی جو آپ کی ملکیت میں ہے یا آپ کے انڈر کام کرتے ہیں۔ تو اس ملکیت میں وما ملکت ایمانکم میں 2 کیٹیگریز آتی ہیں، ٹھیک ہے، 2 کیٹیگریز آتی ہیں۔ ایک کیٹیگری کیا ہے؟ پہلی، کوئی بھی غلام، لونڈی، یا آج کل کے حساب سے بھی کوئی نوکر چاکر، آپ کا کوئی جو میڈ ہے، کوئی کک ہے، کوئی کچھ بھی ہے، مالی ہے، اور آپ کے سب آرڈینیٹس آفس میں، ماتحت وغیرہ، یہ سب آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی سب کے ساتھ احسان کا رویہ ہے۔ تو ان کے ساتھ احسان کیسے ہوتا ہے؟ بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرے نا، خامخواہ کے جو ہے سختی اور ڈانٹ ڈپٹ اور ان کو
اس طرح سمجھنا کہ جیسے پچھلے زمانے میں غلام لونڈی ہوتے تھے کہ ہم نے شاید خرید لیا ہے تو یہ رویہ آپ نہیں کر سکتے. یہ آج کل اس طرح کے لونڈی غلام تو نہیں ہوتے نا, یہ آزاد ہے نا, ہم ان کے اوپر اتنی سختی نہیں کر سکتے کہ جیسے اس زمانے میں. اول تو ان کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیے. اور اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو جہالت کی وجہ سے ہی آج کل آپ خبریں سنتے ہیں کہ ملازمہ پہ 14 سالہ ملازمہ پہ تشدد, مارا, اور خواتین مارتی ہیں, حد ہے کوئی جہالت کی. تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کے ساتھ بھی احسان کہہ دیا. دوسرا احسان یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جو بھی نوکر چاکر ہیں یا سب آرڈینیٹ ہیں ان کا تنخواہ آپ ٹائم پہ دیں اور ان کی ضروریات کا پورا خیال رکھیں. تو ایک کیٹیگری تو یہ ہے وما ملکت ایمانکم کی. دوسری کیٹیگری میں پالتو جانور آتے ہیں, ان کے ساتھ بھی احسان ہے. پالتو جانور یعنی جیسے مویشی جانور, گائے, بھیڑ, بکری, اونٹ لوگوں نے پالے ہوتے ہیں کاروبار کے لیے, یا پیٹس آپ نے رکھے ہوتے ہیں, تو ان کی بھی سب غذا کا, ان کی کھانے پینے کا مکمل صفائی کا, حفاظت کا, موسم کی تبدیلیوں سے ان کو بچانا, یہ سب بھی ہمارے پر فرض ہے کہ ہمیں کرنا ہی چاہیے. اور اس میں ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ ہمیں اپنی جو رویے ہیں ان کو انوائرمنٹل فرینڈلی رکھنا چاہیے. یہ بھی وما ملکت ایمانکم میں آتا ہے کہ یہ سارے جو پرندے آزاد بھی اڑ رہے ہیں یہ کیا ہے, ہماری فضا کے اندر ہے نا, ہمارے پانی کے اندر ہے, ہماری کسٹڈی میں یہ چیزیں. تو ہمیں نہ ایئر پولوشن ایسی کرنا چاہیے کہ پرندوں کو نقصان ہو, اور نہ ہی واٹر پولوشن ایسی کرنی چاہیے کہ پانی کے جانوروں کا جو ہے کوئی نقصان ہو, ان کی صحت خراب ہو یا وہ مر جائیں. تو یہ سب ہے. اب دیکھیں یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 کیٹیگریز بتائی ہیں جن کے ساتھ برا نہیں کرنا, برابر بھی نہیں کرنا, احسان ہے, احسان کا رویہ ہے. پیچھے کون سی کیٹیگری رہ گئی؟ رہ گیا کوئی نہیں رہ گیا. یہ ہے بیوٹی آف اسلام, اسلام کی خوبصورتی, کہ ہر کسی کے ساتھ اگر آپ احسان کریں گے اور ہر کوئی کرے گا تو کیسا خوبصورت معاشرہ ہوگا. اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر اسلام کا علم ہمیں آ جائے اور عمل میں بھی آ جائے تو پھر معاشرہ ہمارا کتنا خوبصورت ہوگا. سوچ کے دیکھیں نا کہ ہر کوئی دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے, اور ہر کوئی سوچ رہا ہے تو دوسرے کے فرائض بھی ادا ہوں گے اور حقوق بھی ادا ہوں گے. اور احسان کا حکم دینے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی یہی ہے. احسان کا حکم کیوں دیا سب کے ساتھ؟ کہ ہر کوئی احسان کرے گا ہر کسی کے ساتھ, ان ساری کیٹیگریز کے ساتھ, تو ایک خوبصورت اسلامک معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, لا یحب, نہیں وہ پسند کرتا, محبت ہی نہیں کرتا, کس سے؟ من کانا, جو ہو مختالن, اکڑنے والا, فخورا, فخر کرنے والا. مختالن فخورا جو ہو اس سے اللہ تعالیٰ بالکل محبت نہیں رکھتا. مختالن کا جو لفظ ہے اس کا روٹ خیل ہے, اور خیل کہتے ہیں گھوڑے کو عربی میں. تو خیل, گھوڑے کی چال کیسے ہوتی؟ بہت اکڑ کے چلتا ہے. تو جو مختالن کا مطلب ہے اکڑنے والا, اسم فاعل واحد مذکر ہے, اکڑنے والا مختال ہوتا ہے. اور فخورا کون سے ہوتا ہے؟ فخر جتانے والا. فخورا فخر سے ہے, فخر اپنی بڑائی جتانے والا. تو مختال کی جو صفت ہے اس کا تعلق انسان کے اندر سے ہے. مختالن انسان کیسے ہوتا ہے, اکڑنے والا کب بنتا ہے؟ جب اپنے اندر وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے, عجب کا شکار ہوتا ہے, خود پسندی کا شکار ہوتا ہے, سیلف پریزنگ کا شکار ہوتا ہے, تو وہ مختالن بن جاتا ہے کہ میں تو کوئی بہت چیز ہوں. اکڑتا ہے اندر سے, اس کے یہ خیال ہوتا ہے کہ میں تو بڑی چیز ہوں, میرے اندر یہ صفت ہے اور میرے اندر یہ صفت ہے. تو جب اندر سے یہ مختال کی صفت پیدا ہوتی ہے نا کہ انسان اپنے اوپر مان کرتا ہے اور سیلف پریزنگ کرتا ہے, تو باہر سے پھر وہ فخورا بن جاتا ہے, فخر جتانے والا, فخر و تکبر دکھانے والا, دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے میں بہت بڑی چیز ہوں, کیونکہ اندر سے وہ مختال ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ بات کو؟ مختال کی صفت اندر سے پیدا ہوتی ہے, سیلف پریزنگ وغیرہ, اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے انسان, میں تو بڑی چیز ہوں, میری شکل اچھی ہے, ذہین بھی ہوں, میں تو بڑے کیا چیز ہوں میری. تو یہ کیا ہو گیا؟ مختال ہو گیا, اکڑ آ گئی. اور جب مختال ہوگا تو باہر سے فخورا ہوگا, پھر وہ اپنی شیخیاں بگاڑے گا بھی, فخر بھی جتائے گا, بتائے گا بھی لوگوں کو کہ میں تو یہ ہوں اور میں تو بڑی چیز ہوں, میں یہ کرتا ہوں اور وہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ایسے لوگوں کو بالکل, میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتے, بالکل بھی پسند نہیں کرتے. لا یحب, پسند ہی نہیں کرتے.
جو اپنے آپ کو کچھ سمجھیں، دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، افضل سمجھیں، اور باہر سے فخر و تکبر دکھائیں، دوسرے کو حقیر سمجھیں۔ تکبر یہی ہوتا ہے نا، دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بالکل پسند نہیں ہے، بالکل محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کون سے لوگ پسند ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو عاجزی انکساری کرنے والے لوگ پسند ہیں، جو اپنی کمی کوتاہی پر نظر رکھے، نہ کہ صرف اپنی اچھائیوں کو ڈھونڈ کے اس کے اوپر اکڑتے اتراتے رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو تو بالکل پسند نہیں۔ اب بات یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 10 کیٹیگریز بتائی، ان کے ساتھ احسان ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، تو اس کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ یہ بات کیوں آئی ہے اس آیت کے اینڈ پہ کہ ان کے ساتھ بھی احسان ہے اور اس کے ساتھ بھی احسان ہے اور اس کے ساتھ بھی احسان ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اس لیے آئی ہے کہ آپ سوچ کر دیکھیں کہ انسان عام طور پر اللہ اور بندوں کے حقوق کیوں نہیں ادا کرتا؟ نمبر 1 پوائنٹ، کیوں نہیں ادا کرتا؟ جب وہ تکبر کا شکار ہوتا ہے، تکبر کا شکار ہوتا ہے، اللہ کے حق بھی ادا نہیں کرتا، بندوں کے تو بالکل ادا نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے اندر تکبر ہے نا کہ میں کوئی چیز ہوں، مجھے کیا پڑی ہے میں دوسروں کے حقوق ادا کرتے رہوں، ٹھیک ہے، میں نے کیوں کرنا ہے دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا؟ تو بات یہ ہوتی ہے کہ تکبر انسان کے اندر پیدا کیوں ہوتا ہے؟ اور پیدا اس لیے ہوتا ہے انسان کے اندر تکبر کہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میری کسی کاوش اور کوشش کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے، تو تب اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو خود کمایا ہے اور میں نے محنت کی ہے، تو میں دوسروں کو کیوں دیتا رہوں؟ مجھے کیا مصیبت پڑی ہے؟ میرے پر کیوں obligation ہے کہ میں دیتا رہوں؟ تو پھر وہ تکبر کا شکار ہوتا ہے، اور جب تکبر کا شکار ہوتا ہے تو دوسرے کو دیتا نہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب انسان ایک تو دیتا نہیں ہے تکبر کا شکار ہو کے، اور کبھی اگر کچھ دے دے تھوڑا بہت، تو اس کے اوپر اتنا اس کا نفس پھولتا ہے کہ میں تو بہت ہی نیک ہو گیا، اور وہ فخر کا شکار ہو جاتا ہے، فخر و غرور دکھانے لگتا ہے کہ میں تو خیر بہت ہی نیک ہوں، ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا اس آیت کے اینڈ پہ 10 کیٹیگریز کے ساتھ احسان کا کر کے بتا کر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے لوگ جو مختالن فخورہ ہوں وہ بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو سب سے پہلے اللہ کے حق کو جان لے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، جس کو یہ پتا چل جائے کہ سب کچھ جو کچھ میرے پاس ہے سب اللہ کا دیا ہے، مال دولت ہے، شکل صورت ہے، ذہانت ہے، تو کس کی دین ہے؟ تو وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے آگے بھی جھکتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ عاجزی آ جاتی ہے نا اس میں، جب اس کو یہ پتا چل جائے، جب ہمیں معلوم ہو کہ ہر چیز جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، ہمارے پاس امانت ہے، ہم مالک نہیں ہیں اس کے، ہم نے لوٹانی ہے اور اس کے بارے میں حساب بھی دینا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو پھر وہ ہر کسی کا حق ادا کرتا ہے۔ پھر اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، عاجزی انکساری، کہ میں ہوں ہی کیا چیز، میں تو کوئی بھی چیز نہیں ہوں، اور میرے اندر تو بہت کمی کوتاہیاں ہیں، میں پہلے ان کو صحیح کروں۔ تو بہرحال مختالن کی صفت کا تعلق انسان کے اندر سے ہے، خیال سے ہے، اور جب خیال میں تکبر آ جائے تو باہر سے انسان فخورہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی حیثیت، کوئی مقام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ تو پھر ایسے لوگوں کی زندگی کیا ہوگی، سوچ کے دیکھیں۔ تو یہ جو لفظ جہاں پر آتا ہے نا، لا یحب، لا یحب اللہ، اس کے اوپر بہت غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خدا نہ کرے ناپسند کریں، ہمیں تو اللہ کی محبت چاہیے نا۔ تو جن چیزوں پہ آتا ہے کہ یحب اللہ، اللہ محبت کرتا ہے، ان کو بھی نوٹ کرنا چاہیے، اور لا یحب جہاں آتا ہے ان کو بھی نوٹ کرنا چاہیے۔ اور بہت سی چیزوں پہ آتا ہے، جیسے آتا ہے ان اللہ لا یحب المسرفین، اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ان اللہ لا یحب المفسدین، فساد کرنے والوں کو، اور یہاں پر مختالن فخورہ کے لیے آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر کبر کا ذکر ہے کہ مختالن فخورہ کون ہوتا ہے؟ تکبر کا شکار انسان۔ تو تکبر کے بارے میں مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، رائی برابر بھی، کسی بھی لحاظ سے کبر ہوگا، شکل کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، اگر کبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ کبر ویسے ہوتا کیا ہے؟ تکبر ڈیفینیشن اس کی بھی میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں
کبر کی تکبر کی ڈیفینیشن عربی میں ہوتی بطر الحق و غمت الناس. بطر الحق توئے سے ہی ہے، و غمت الناس حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. کم از کم اردو میں یاد کرنا. حق کو جھٹلانا یعنی اللہ کے احکامات کو جھٹلا دینا، سن سن کے نیگلیکٹ کر دینا، اور لوگوں کو کمتر سمجھنا، یہ ہوتا ہے تکبر. اچھا، اب اس میں ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار کرنا جائز طریقے کے اندر رہ کر یہ برا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اس کا اس نعمتوں کا اظہار دوسروں کو حقیر سمجھنے کے لیے یا دوسروں کے اوپر اپنی بڑائی اور فضیلت جتانے کے لیے نہیں ہو سکتا. یہ گناہ کا کام ہے، ناپسندیدہ ہے. ترمذی کے حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اچھے جوتے اور کپڑے پہنے تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ صاحب جمال ہے اور جمال اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. لیکن اس میں بہت سارے پوائنٹ ہیں جو آپ کو زیر نظر رکھنے پڑتے ہیں، سوچنے پڑتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اس سے ہر کسی کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں احسان کے لیول پہ جا کے، کیونکہ پہلا حکم یہی ہے. اگر ہر کسی کا حق ادا کر رہے ہیں احسان کے لیول کے پر جا کر تو پھر دوسرے کچھ پوائنٹس دیکھنا ہوتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے، تبذیر نہیں ہونا چاہیے. اسراف کیا ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا. اب فار ایگزامپل اگر آپ کسی ایک اوکیزن کے لیے 1,00,000-1,50,000 کا جوڑا بناتے ہیں تو یہ اسراف یقینی طور پر ہے، بلکہ تبذیر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے، میں نے ابھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ مسرفین کو پسند نہیں کرتا، محبت ہی نہیں رکھتا. اور تبذیر کیا ہوتی ہے؟ یہ اور ہی اوپر کی چیز ہوتی ہے کہ انسان دونوں ہاتھوں سے فضول خرچی کرے، اڑائے، گناہ کے کاموں میں اڑائے، تو اس کو تبذیر کہا جاتا ہے. اور قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ان المبذرین اخوان الشیاطین، کہ جو مبذرین ہیں، دونوں ہاتھوں سے اڑانے والے، فضول خرچی کرنے والے، وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو بہرحال شرائط کے ساتھ اپنے میز کے اندر رہ کے انسان اچھے کپڑے اور اچھے جوتے معتدل انداز سے، بیلنس طریقے سے پہن سکتا ہے. لیکن نیت اپنے آپ کو اونچا دکھانا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا نہ ہو. بتانا اور جتانا نہیں چاہیے کہ میں تو صرف فلاں برانڈ کا بیگ لیتی ہوں اور فلاں برانڈ کے جوتے پہنتی ہوں اور فلاں برانڈ کے کپڑے پہنتی ہوں. یہ تو یقیناً پھر مختالن فقورہ میں آ جاتا ہے. تو لب لباب خلاصہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر انسان کو اللہ کی عظمت اور اس کی نعمتوں کا احساس ہو جائے تو کبھی بھی وہ مختالن فقورہ کی صفات کا شکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سمجھ جاتا کہ میں ہوں ہی کیا چیز. جو کچھ دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، پھر وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ سب کے حقوق ادا کرتا ہے. اور پھر جس میں کبر ہو تو پھر ظاہر ہے وہ کسی کی مدد نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں کیوں ادا کروں، یہ تو میری اپنی کاوش اور کوشش ہے، مجھے کیا مصیبت پڑی میں دوسروں کو دوں. اور پھر وہ دوسرے اخلاق رذیلہ کا بھی شکار ہو جاتا ہے، حسد اور بغض وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب اس آیت کے اینڈ پہ جب ہم کورس کر رہے تھے تو ہماری ٹیچر نے ہم کو 2 کوسچنز دیے تھے ہوم ورک کے طور پہ، جو خود سے کرنے ہیں. آپ نے مجھے نہیں بھیجنے، نہ مجھے بتانے ہیں، نہ کسی کو بتانے ہیں، نہ میں نے آپ کو بتانا ہے. یہ اپنے طور پر یہ 2 سوال ہیں جو ہر کسی نے اپنے آپ سے کرنے ہیں. لکھ لیں، ہر کسی نے اپنے آپ سے کرنے ہیں اور اپنے آپ کے لیے اس کا جواب ڈھونڈنا ہے. آپ نے اپنا سیلف ججمنٹ کرنا ہے. پہلا سوال ہے، کیا میرے اندر کسی قسم کا کبر موجود ہے؟ کیا میں خود کو کسی حوالے سے کچھ سمجھتی ہوں؟ پہلا کوسچن ہے، کیا میرے اندر کبر ہے کسی بھی قسم کا؟ کیا میں خود کو کچھ سمجھتی ہوں؟ دوسرا سوال ہے، اللہ کے احکامات جو میں پڑھتی چلی جا رہی ہوں کیا وہ میرے عمل میں آ رہے ہیں؟ اگر عمل میں نہیں آ رہے تو کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں نہیں آ رہے؟ یہ ہر کسی نے اپنے آپ سے سوال کرنے ہیں اور اپنی سیلف ججمنٹ کرنی ہے، اور یہ آپ کے پر امانت ہوگی کیونکہ آپ کے ٹیچر نے آپ کو سوال دے دیا. اب آگے اللہ تعالیٰ مختالن فقورہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، بڑائی جتانے والے اور فخر کرنے والے، اکڑنے والے، ان کی پراپرٹیز بتا رہے ہیں کہ ان کو کیسے پہچانا جائے گا. ان میں یہ صفات ہوتی ہیں. تو پہلی صفت کیا ہوتی ہے مختالن فقورہ قسم کے لوگوں میں؟ الذین، وہ لوگ یبخلون، جو بخل کرتے ہیں. بخل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، بخل کرتے ہیں. پہلی صفت ہے مختالن فقورہ کی، پہلی صفت ہے جو فخر، بخل کرتے ہیں. بخل کیا ہوتا ہے؟
ابھی تو آپ نے پیچھے پڑھا تھا بخل کی ڈیفینیشن ہوتی ہے جس چیز کا دینا واجب اور لازم ہے اس کو روک لینا. ٹھیک. تو بخل کے معنی جو ہیں دوبارہ ریمائنڈر لے لیں, کیونکہ بخل کا جاننا اور یاد رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں بخل کس کو کہتے ہیں؟ کنجوس اس کو کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں جو اسراف نہ کر رہا ہو, جو گناہ کے کاموں میں تبذیر نہ کر رہا ہو, تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ کنجوس ہے, بڑی کنجوس ہے. ہاں, بیٹے کی جو مہندی نہیں کر رہی, دھوم دھڑکے سے نہیں کر رہی. تو یہ ہمارے معاشرے میں کس کو کہتے ہیں بخل کرنے والا؟ کنجوس, جو اسراف نہیں کر رہا ہوتا, جو گناہ کے کاموں میں دونوں ہاتھوں سے نہیں اڑا رہا ہوتا. تو اس لیے بخل کے بارے میں جاننا اور یاد رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بخل کیا ہے؟ جس چیز کا دینا اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے اس کو روک لیا جائے. جیسے مال کا بخل کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اور عشر اور فطرانہ وغیرہ انسان ادا نہ کرے, واجب ہے نا یہ سارے, تو یہ بخل ہے مال کا. نان نفقہ ادا نہ کرے, اپنے اوپر بھی جو جائز ضروریات ہیں اس پر خرچ نہ کرے, ماں باپ پر خرچ نہ کرے, اولاد پر خرچ نہ کرے, قرابت داروں کے حقوق ادا نہ کرے, یتیم مسکین پر خرچ نہ کرے, تو یہ سب کیا ہے؟ یہ مال کا بخل ہے. ٹھیک ہے, یہ واجب ہے نا ساری چیزیں, ابھی آپ نے پڑھ لی. پھر ایک بخل ہوتا ہے دوسرا, نمبر 2 بخل علم کا ہوتا ہے, وہ بھی بخل ہوتا ہے. اور یہ سب سے بڑا بخل ہے کہ انسان کو علم کی کوئی بات معلوم ہے قرآن و سنت کی, اور وہ حاصل کر کے اس کو بند کر کے بیٹھا رہے اور لوگوں کو نہ بتائے, یا اس سے کوئی بات پوچھی جائے علم کی اور وہ نہ بتائے, سستی میں کہ کون دیکھے اور ریفرنس نکالے اور بتائے. تو اس کے بارے میں حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے چھپائی تو روز قیامت اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی. تو اس کے معاملے میں آپ یہود علماء کو یاد کر لیں کہ انہوں نے کیسے علم کا بخل کیا تھا. علم کا بخل کیا تھا نا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کی آیات واضح طور پر ان کی کتاب میں موجود تھی, وہ جانتے تھے, لیکن انہوں نے لوگوں کو نہیں بتائی. اور کیوں نہیں بتائی تھی؟ یہی مختالن فخورہ کا شکار تھے نا یہود علماء, کہ اپنے آپ کو بہت فخر و تکبر کا شکار تھے کہ ان کی بڑی حیثیت تھی. اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتا دیتے تو لوگ ان کی طرف چلے جاتے, ایمان لے آتے اور ان کی حیثیت ختم ہو جاتی. تو انہوں نے بھی یہی مختالن فخورہ کی وجہ سے نہیں بتائی. ٹھیک ہے. پھر ایک تیسری چیز ہوتی ہے عمل کا بخل. ایک پہلا کیا میں نے آپ کو بتایا مال کا بخل, دوسرا کیا بتایا علم کا بخل, تیسرا ہوتا ہے عمل کا بخل کہ کوئی نیک کام انسان کر سکتا ہے, اس کے پاس ٹائم بھی ہے, انرجی بھی ہے, پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن سستی میں نہیں کر رہا, سستی میں نہیں کر رہا, یا فخر و تکبر بھی نہیں کر رہا کہ مجھے کیا پڑی ہے کرنے کی. یہ فخر و تکبر میں کیوں نہیں انسان دین کا کام کرتا؟ جب نہیں کرتا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہوتا ہے, تو وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اب دین کا کام کرنے کی, مجھے کیا ہے, سب کچھ تو مجھے ملا ہوا ہے, تو اب مجھے اللہ کا کام کرنے کی اور اللہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال عمل کا بخل بھی ہوتا ہے کہ انسان نیک کام کر سکتا ہے لیکن سستی کرے, والدین کی خدمت نہ کرے, اٹھ کر کسی کو پانی نہ پلائے, کسی کی مدد نہ کرے, اپنی اسکل اپنی صلاحیتوں کو شیئر نہ کرے, جو علم اس نے حاصل کیا قرآن و سنت کا اس کو آگے نہ پہنچائے کہ کون محنت کرے اور کون ٹائم دے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ عمل کا بخل ہے. دین کے کاموں کو وقت نہ دینا, دے بھی سکتے ہیں لیکن آپ نہیں دے پا رہے, سن بھی نہیں پا رہے, 2 گھنٹے بھی نہیں نکال پا رہے, تو یہ سب کیا ہے؟ یہ عمل کے بخل میں ہی آ جاتا ہے. اور اسی طرح جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر درود نہ پڑھنا, یہ بھی پھر عمل کے بخل میں آتا ہے. تو 3 اقسام ہو گئی پھر بخل کی, مال کا بخل, علم کا اور عمل کا بخل. تو یہ جو ہے والذین یبخلون میں یہ تینوں چیزوں کا بخل آتا ہے. تو پہلی صفت ہے مختالن فخورہ کی کہ وہ بخل کرتے ہیں ان سب چیزوں کا. دوسری صفت کیا ہے؟ وہ یأمرون, اور وہ حکم دیتے ہیں امر سے, کس کو؟ الناسا لوگوں کو, بالبخل بخل کا. ایک تو خود بخل کرتے ہیں, دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دیتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں بخل کرنے کے لیے. تو کیوں کرتے ہیں ایسا؟ بخیل لوگ دوسروں کو کیوں حکم دیتے ہیں کہ وہ بھی بخل کریں؟ تاکہ اپنی بخالت پر, اپنے بخل پر بھی پردہ پڑا رہے, سب ایک جیسے رہیں اور کوئی کسی کو برا نہ سمجھے. اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں تاکہ اپنا جو برا عمل ہے وہ بھی جسٹیفائی ہو جائے.
تو اوروں کو بھی خرچ نہیں کرنے دیتے، چاہے مال ہو، چاہے علم ہو، چاہے عمل ہو. تو مال کے حوالے سے دیکھیں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کو حکم دیا جاتا ہے کہ خرچ نہ کریں. کیسے آپ کہیں کہ میں فلاں کو اس کی مدد کرنے لگی ہوں، تو دوسرا آگے سے آپ کو 10,000 جو ہے وسوسے ڈال دے کہ دیکھو یہ تو آج کل لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اور فلانا فراڈ کرتا ہے، اور مدرسوں میں فراڈ ہوتا ہے، اور فلانی جگہ یہ ہو جاتا ہے. تو اب اس نے آپ کو روک دیا، شک پڑ گیا نا، یا امرون الناس بالبخل ہو گیا. ہم کیوں اتنی تحقیق کرنا چاہتے ہیں؟ جنرل تحقیق ضرور کریں. کیا اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی تحقیق کرتا ہے جب ہمیں دے رہا ہوتا ہے کہ اچھا تم صحیح سے مانگ رہے ہو، تمہیں ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو دیتا چلا جاتا ہے. ہم جب دیتے ہیں تو ہمیں تو بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں. تو بہرحال یہ ہوتا ہے، ایک تو وہ یامرون بالمعروف یامرون الناس بالبخل. پھر اسی طرح عمل کے بخل سے بھی روک دیتے ہیں، لوگوں کا حکم دیتے ہیں کہ وہ نہ عمل کا بخل کریں، عمل نہ کریں نیک کاموں کا. پر تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو کہے کہ اب میں نے پڑھ لیا ہے، دوست کو بتائے میں سوچ رہی ہوں کہ میں ذرا آگے بھی بتاؤں اس کو، کسی طریقے سے کچھ لکھ دوں، کچھ بتا دوں تھوڑا بہت، کسی بھی کوئی مہینے میں 1 دفعہ، کوئی مہینے میں 2 دفعہ. تو آگے سے یہ سننے کو ملے کہ نہیں تمہیں کیا ضرورت ہے. اور مائیں بھی ایسا کہتی ہیں، میں نے خود سنا ہے کہ تمہارے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور تمہارے پاس تو یہی بہت بڑا فرض ہے، تم پہلے اپنے میاں کو دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو، بعد میں یہ کام ہو جائے گا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی یامرون الناس بالبخل ہوتا ہے. کیا صحابہ صحابیات جو تھیں ان کے بچے چھوٹے نہیں تھے، ان کے پاس شوہر نہیں تھے کہ انہوں نے اتنا دین کا کام کیا؟ تو پھر اسی طرح عمل میں بھی بخل کی جو ہے ترغیب دی جا سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں بخل کے اندر آتی ہیں کہ نہ صرف خود بخل کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. پھر تیسری صفت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس کی؟ مختالن فخورہ قسم کے لوگوں کی، جو فخر جتانے والے اور اکڑنے والے اور اترانے والے ہوتے ہیں. تیسری صفت کیا ہے کہ وہ یکتمون، اور وہ چھپاتے ہیں. کیا چھپاتے ہیں؟ ما آتاہم اللہ، جو دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے، من فضل ہی، اپنے فضل سے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اپنے فضل سے نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کو چھپاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، کوئی ہمارا حق نہیں ہوتا، من فضل ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو مختالن فخورہ ہوتے ہیں، جو کچھ دیا ہوا ہے اپنے فضل سے، مال دولت، وہ اس کو چھپاتے ہیں. اپنے اوپر بھی صحیح سے خرچ نہیں کرتے، نہ اہل و عیال پر، نہ عزیز رشتہ داروں پر، اور اپنی حیثیت سے گر کر زندگی گزارتے ہیں. چھپاتے ہیں نا، ما آتاہم اللہ. تو ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے کوئی مانگ نہ لے، اور خستہ حال رہتے ہیں، اور ہمیشہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، اور مجھے تو فلاں کا قرضہ دینا ہے، بزنس میں لاس ہو چکا. حالانکہ ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اللہ کا فضل دیا ہوا، اور اپنے رہن سہن کو بھی لو اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں تاکہ ان سے لوگ مانگے نہ. یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے وَيَكْتَمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. یعنی اپنی زندگی کو خستہ حال اس لیے نہیں رکھتے کہ کوئی تقویٰ ہوتا ہے ان میں، اس لیے رکھتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو چھپاتے ہیں کہ لوگ ان سے نہ مانگ لیں، ان کو دینا نہ پڑ جائے. مختالن فخورہ ہے نا، تو اس لیے وہ چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے. تو اللہ کی نعمتوں کو چھپانا، اللہ کی نعمت کو استعمال نہ کرنا بھی ناشکری کے زمرے میں آتا ہے. اس کی ترمذی کے حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ جب کسی کو نعمت عطا کرتا ہے تو یہ پسند کرتا ہے کہ نعمت کا اثر بندے پر نظر آئے. یعنی اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے تو اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرنے میں اس کا اثر نظر آنا چاہیے. خاص طور پر صدقہ خیرات اور جو بھی حقوق اور فرائض بندوں کے ہیں اور اللہ کے بندے کے اوپر ہیں تو اس کا اثر نظر آنا چاہیے. صدقہ خیرات اسی حساب سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، دینا دلانا صلہ رحمی سب اسی حساب سے ہونا چاہیے. اور پھر یہ بھی ہے جو میں نے آپ کو پچھلی بات سمجھائی کہ اپنے جو پہننے اوڑھنے رہن سہن میں بھی میلز کے اندر رہتے ہوئے ساری شرائط کے ساتھ جو نعمت کا اثر آنا کوئی بری بات نہیں، لیکن ساری شرائط جو میں نے آپ کو بتائیں، اسراف، تبذیر، یہ سب چیزیں سے ہٹ کر، اور سب چیزیں اپنے تکبر، بڑائی جتانے کے لحاظ سے، یہ سب کچھ چیزوں میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، اس کے ساتھ پھر نعمت کا اظہار بندے پر نظر آنا چاہیے.
آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے وعید دے رہے ہیں جو مختالن فخورہ ہیں اور جن کے اندر یہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ یبخلون بخل کرتے ہیں، یا امرون الناس بالبخل دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمت میں سے دیا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ وعید سنا رہے ہیں، وہ آتدنا اور تیار کر کے رکھا ہے ہم نے للکافرین ایسے کافروں کے لیے عذابم مہینہ، عذاب رسوا کرنے والا۔ مہینہ کون سے ہے؟ اب کافرین کون ہے یہاں پر؟ یہاں تو کافرین کا تو ذکر نہیں ہو رہا، تو یہاں عملی کفر کا ذکر ہے، یاد کریں، یاد رکھیں۔ اعتقادی کافر کا ذکر نہیں ہو رہا۔ اعتقادی کافر کون ہے؟ جو اللہ اور رسول کو نہیں مانتا۔ عمل کا کفر یہاں بیان ہو رہا ہے، عملی کفر کر رہے ہیں جو قولی طور پر بھی اور فعلی طور پر بھی، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ کافرین ان کے لیے عذاب مہینہ ہے۔ اب دیکھیں نا، جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے وہ عمل کا کفر کیسے کر رہے ہیں؟ کہ وہ بخل کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کو خرچ کرنے کے لیے کہا ہے زکوٰۃ عشر وغیرہ وہ نہیں دے رہے، تو یہ فعل کا کفر کر رہے ہیں نا، انکار کر رہے ہیں نا۔ کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا بھی ہوتا ہے نا، اللہ کے احکامات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو قولی طور پر بھی کر رہے ہیں اور فعلی طور پر بھی کر رہے ہیں۔ اگر قولی طور پر لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم نہ دو، فلانے کو نہ دو اور کوئی ضرورت نہیں ہے، اور لوگ فراڈ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ قولی انکار ہے۔ اور فعلی انکار کیا ہے؟ کہ خود بھی بخل کر رہے ہیں یا اپنی نعمتوں کو چھپا رہے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے عملی کافرین کے لیے عذاب تیار ہے رسوا کن۔ رسوا کن کیوں ہے؟ کیونکہ دوسروں کا حق ادا نہیں کر رہے، اور جب دوسروں کا حق ادا نہیں ہوتا تو معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ کہ انسان بخل کیوں کرتا ہے؟ بخیلی کی صفت جو ہے انسان میں کب اور کیوں آتی ہے؟ کب پیدا ہوتی ہے؟ تو جب پیدا ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا، جب انسان اپنی صلاحیت، ذہانت، اپنا علم ہر کسی کو اپنی ذاتی کاوش، محنت اور قابلیت کا نتیجہ سمجھنے لگتا ہے، تو پھر اس کے اندر بخیلی کی صفت پیدا ہوتی ہے کہ میں دوسرے کو کیوں دوں، یہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو بخل کے بارے میں آپ پہلے بھی بہت کچھ پڑھ چکے ہیں کہ مال کا اگر کسی نے بخل کیا تو کیا ہوگا؟ سَيَطَّوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا یوم القیامہ، تو جو اس نے بخل کیا وہ اس کا گلے کا توق بن جائے گا۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، سانپ بن کے گلے میں لٹکا ہوگا اگر زکوٰۃ نہیں دی۔ علم کے بخل پر سورہ البقرہ میں وعید دی گئی تھی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیا ہے، لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے، وہ اگر لوگوں کو نہیں بتاتے تو ان کے اوپر اللہ کی اور سب لوگ لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 160 میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ان کے اوپر سب کی، اس کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور سب لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ ان الذین یکتمون ما انزل الناس ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یہ سورہ البقرہ 160 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کر دیا ہے بینات اور ہدایت کے ذریعے، من بعد ما بیناہ للناس، کتاب میں جن کو ہم نے بیان کر دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، تو اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو ان کے اوپر لعنت ہے اللہ کی اور سب لعنت کرنے والوں کی۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں بیان کر دیا ہے وہ انسان کو پتہ ہے اور کسی دوسرے کو نہیں بتاتا، تو پھر اس کے اوپر یہ علم کا بخل ہے اور اس کے اوپر اتنی بڑی وعید آئی ہے۔ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بخل سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں ہو سکتی۔ عربی میں نا بخل کے لیے ایک لفظ آتا ہے شح، اشو وَأُوتِرَتِ النَّفْسُ الشح، دل کی تنگی۔ تو ابو داؤد کی حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرص اور بخل سے بچو، اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ تو ہلاکت میں ڈالنے والی چیز میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور کیٹیگری کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ بالکل محبت نہیں رکھتے، جن کو پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یحب سے ہی جڑی ہوئی ہے بات، کن لوگوں کو اور پسند نہیں کرتے؟ والذین، اور وہ لوگ ینفقون جو خرچ تو کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال، لیکن کیسے خرچ کرتے ہیں؟ ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ریا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ریا کا لفظ رائی سے دکھانا، دکھاوا، دکھانا، ریاکاری، شو آف۔ تو ایسے لوگوں کو بھی جو اپنا مال خرچ تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو کیا ہے، مختالن فقورہ قسم کے لوگ،
وہ خرچ ہی نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں. دوسری طرف ایک اور کیٹیگری بتائی جا رہی ہے جن کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے، کہ جو خرچ تو کرتے ہیں اپنے مال کو، لیکن کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں نہیں، اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے. اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ان کی بڑائی اور تعریف ہو، واہ واہ ہو، کہ کیا بھائی کیا زبردست انہوں نے کام کیے ہیں، کیا زبردست چیریٹی کی ہے، کیا زبردست شادی کی ہے، یہ سب کچھ. تو ریاء ناس کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو اگر آپ غور کریں نا تو ان آیات میں کوئی ایسی شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے جو سیلفش بھی ہے اور سیلف سینٹرڈ بھی ہے. کیا ہے؟ سیلفش بھی ہے اور سیلف سینٹرڈ بھی ہے. کہ یا تو خرچ ہی نہیں کرتا، بخل کرتا ہے، دوسروں کو بھی روکتا ہے، یا کرتا ہے تو صرف اپنا نام اور شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے. تو اللہ تعالیٰ آگے وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ریاکاری یہ وہ کیوں کرتے ہیں، کہ اس لیے کرتے ہیں کہ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، کیونکہ ان کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کمزور ہوتا ہے، اس لیے ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اگر اللہ پر انسان کا ایمان پکا ہو، یوم آخرت کی جزا کے اوپر ریوارڈز جو ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے نیک نیتی سے، اس کا یقین ہو، اسراف اور تبذیر کے اوپر جو وعیدیں دی گئی ہیں اس کا یقین ہو، تو پھر انسان کہاں خرچ کرتا ہے؟ پھر ریاء ناس تو خرچ نہیں کرتا نا، نہ ہی وہ بخل کرتا ہے، نہ ریاکاری دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، بلکہ پھر وہ کہاں خرچ کرتا ہے؟ اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم سے خرچ کرتا ہے. جہاں اللہ نے حکم دیا خرچ کرنے کا وہاں خرچ کرتا ہے، جہاں اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر مجھے واپس دے گا، ریوارڈ دے گا، وہاں خرچ کرتا ہے. پھر وہ جب اس کو اللہ اور یوم آخرت پر یقین ہو. اور پھر تو وہ صرف خرچ نہیں کرتا، پھر تو وہ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیز بھی خرچ کرتا ہے. پڑھ چکے ہیں نا آپ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ پھر تو وہ صرف خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں، پھر وہ محبوب ترین چیز بھی دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بڑھا چڑھا کر اس وقت ریوارڈ دیں گے جب مجھے اس کی بہت شدید ضرورت ہوگی. تو پھر ریاء ناس نہیں خرچ کرتا. تو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں انسان جب مال کو صحیح راستے میں صحیح طریقے سے خرچ نہیں کرتا تو مال تو بچا ہوا ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ مال تو ہے کیونکہ وہ بخل کر رہا ہے، اب لامحالہ وہ اس مال کو کہاں خرچ کرے گا؟ کیونکہ اس کو تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صحیح راستے میں خرچ کرنا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اب مال تو ہے تو اب اس کو کہاں خرچ کرے گا؟ وہ ریاء الناس، لوگوں کو دکھاوے میں خرچ کرے گا، غلط جگہوں پر گناہ کے کاموں میں خرچ کرے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ، اور جو کوئی ہو جائے الشیطان، شیطان لہو جس کا، قرینن ساتھی، فساد کتنا برا ہے قرینہ ساتھی. قرین کہتے ہیں قریبی ساتھی کو، قرن سے ہے، قرن کے معنی ہوتے ہیں دو اونٹوں کے ایک پاؤں ایک ساتھ باندھ دینا. تو قریبی دوست کو قرین کہا جاتا ہے، جو برابر کا دوست ہو، برابر سے آپ کا شریک ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ساتھی پھر شیطان بن جاتا ہے، قریبی دوست بن جاتا ہے. کیسے لوگوں کا؟ مختالاً فکورا، بخل کرنے والے، دوسروں کو بھی بخل کا حکم دینے والے، اور ریاکاری سے لوگوں کو خرچ کرنے والے، دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والے. تو شیطان ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی قریبی دوست بن جاتا ہے. کیوں بن جاتا ہے؟ شیطان کیسے ایسے لوگوں کا قریبی دوست بن جاتا ہے، قرین بن جاتا ہے؟ پہلے ہی تو اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی ہے کہ ایمان کمزور ہوتا ہے ان کا اللہ پر، یوم آخرت پر. تو جہاں ایمان کمزور ہوتا ہے وہاں تو شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اور جتنا کمزور ہو اتنا زیادہ شیطان پھر دوست بن جاتا ہے. تو یہاں سے بھی ہمیں ایک دو بہت اہم باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے اور شیطان کی دوستی کی علامت ہے. یہ دو اہم باتیں پتہ چل رہی ہیں نا. تو یہ جو دکھاوے کے ریاء ناس کی بات ہے نا، میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتایا تھا نا کہ شرک کی دو بڑی قسمیں ہیں. شرک اکبر آپ کو میں نے ڈیوائڈ کر کے بتایا، اور دوسری قسم ہے شرک اصغر، ریاکاری کو کہتے ہیں، شو آف کو. تو اس کو شرک کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی نیت اللہ کے لیے ہے ہی نہیں، لوگوں کے لیے ہے. اور اس کے بارے میں بہت ساری حدیث ہیں ریاکاری کے بارے میں. ترمذی کے حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ یہ تو بہت ہی ڈرانے والی حدیث ہے. اور اللہ تعالیٰ، اچھا پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہو جاتا ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، روز آخرت پر کمزوری کی وجہ سے، جو کہ بہت ہی برا ساتھی ہے.
تو جب شیطان قریبی دوست بن جاتا ہے تو پھر انہیں مزید نیکی کے کاموں سے روک دیتا ہے، بخل کراتا ہے، برائی کی اور ریاکاری کی ترغیب دیتا ہے، اور سب کیا دھرا پانی میں ملوا دیتا ہے۔ ریاکاری تباہ کر دیتی نا ہر چیز کو۔ ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے ریاکاری سے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے ریاکاری کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ اب ریاکاری کی نماز کیسے ہوتی ہے جس کو شرک کہا جا رہا ہے؟ ایسے ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل کمرے میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ڈھیلا ڈالا کھڑا ہے، تو خیالات تو کہیں اور ہیں کہ فلاں کی شادی ہونے والی ہے تو جوڑا کیسا بنے گا، اور اچانک کوئی کمرے میں داخل ہو جاتا ہے تو الرٹ ہو کے سیدھا کھڑا ہو جائے، یا سجدہ عام طور پہ تو چھوٹا کرتا ہے، کوئی سامنے بیٹھا ہو تو لمبے سجدے کرے، تو پھر یہ اللہ کے لیے تو نہیں ہے نا، پھر یہ کس کے لیے ہے؟ تو اس لیے کہا گیا کہ جس نے ریاکاری دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، شرک ہو گیا نا، کیونکہ وہ نماز پھر اللہ کے لیے تو نہیں رہی، وہ تو آپ بندے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ پھر ایک اور ترمذی کے حدیث کا مفہوم ہے جو بہت ہی ڈرانے والا ہے، اور بہت لمبی حدیث ہے، میں آپ کو ذرا اس کو کمپائل کر کے بتا رہی ہوں کہ 3 لوگوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ ایک وہ عالم جس نے اپنے آپ کو عالم کہلوانے کے لیے علم حاصل کیا، نیت کیا تھی کہ لوگ مجھے عالم کہیں، شہرت ہو۔ دوسرا وہ شہید جس نے شہید کہلوانے کے لیے جان دے دی لیکن نیت کیا تھی کہ میں شہید کہلواؤں۔ نمبر 3 وہ سخی جس نے سخاوت سخی کہلوانے کے لیے کی۔ ہوتا ہے نا، سبھی شوق ہوتا ہے لوگوں کے کہ لوگ ہمیں سخی کہیں، تو بہت تصویریں بنوائی جاتی ہیں، ویڈیوز بنوائی جاتی ہیں، پھر خرچ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرمائے گا کہ تم لوگوں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، تو لوگوں نے تمہیں دیکھ لیا، تو لوگوں نے تمہیں جو دینا تھا وہ دے دیا، تو میرے لیے تو تم نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، تو تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور پھر ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ریاکاری ایسی چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اسی لیے آگے فرما رہے ہیں کہ وَمَاذَا، اور کیا ہے علیہم ان لوگوں کو، وَمَاذَا علیہم، یہ کیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے ایک اللہ تعالیٰ کی کہ یہ مختالن فخورہ قسم کی صفات جو رکھنے والے ہیں، بخل کرنے والے، ریاکاری کرنے والے، ان کو کیا ہے، کیا ہو جاتا ہے، ان کو کیا بگڑ جاتا ہے ان کا، وَمَاذَا علیہم، کیا بگڑ جاتا ہے ان کا، لو آمنو، اگر یہ بھی سچا ایمان لے آتے باللہ اللہ پر، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے، وانفقوا، اور خرچ کرتے، مما، اس میں سے جو رزقہم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، کیا بگڑ جاتا؟ اگر سچا ایمان لے آتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر، یوم آخرت کے اوپر، اور بجائے بخل کرنے کے، بجائے ریاکاری سے خرچ کرنے کے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، جہاں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں پر خرچ کرتے۔ تو دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے نا کہ وہ ماذا، کیا بگڑ جاتا ہے ان کا، کیا ہو جاتا، تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا، کیا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی ناگوار ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سب کچھ دے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، کہ اور خرچ کرتے اس رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بہت ناگوار ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ دے، رزق میں ہر نعمت آ جاتی ہے، اور پھر انسان کیا کرے، دوسروں کا حق ادا نہ کرے، بخل کرے، اگر خرچ کرے تو کیا کرے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعاً ناپسند ہے، یہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، یہ سارا کچھ آپ سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، سارا کچھ پتہ چل چکا ہے۔ تو بہرحال یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے، ناگوار ہے سب کہ ساری چیز اللہ تعالیٰ انسان کو دیں، اور پھر وہ خرچ کہاں کرے، یا تو بخل کرتا رہے یا وہاں خرچ کرے جہاں اللہ تعالیٰ کو کا حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں میں خرچ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا ہو جاتا ہے ان کو، کیا بگڑ جاتا ہے ان کا، تو بگڑتا تو کچھ بھی نہیں ہے بلکہ الٹا ان کا بن جاتا۔ تو بہرحال آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے ساتھ ان لوگوں کے، ان کے بہت ہی علم رکھنے والا۔ کن کے ساتھ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے؟ یعنی ہر کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، جانتا ہے کہ کون اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، خالص نیت اللہ کے لیے، ایمان کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، اور کون پھر واہ واہ کے لیے خرچ کر رہا ہے، صرف نیک کہلوانے کے لیے یا اپنی شہرت کے لیے اور اپنی نام و نمود کے لیے خرچ کر رہا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کون عاجزی ان کی ساری کے ساتھ خرچ کر رہا ہے۔
تو بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی ایمان کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کیا بگڑ جاتا کہ لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، کہ اگر وہ پکا ایمان رکھتے اللہ اور یوم آخرت پر. تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو پچھلی کام ہے، غلط کام، اگر خدا نہ کرے کسی کے اندر موجود ہیں تو اس کو جان لینا چاہیے کہ ایمان اس کا کمزور ہے اور اس کو ایمان سدھارنے کی اشد ضرورت ہے. جو بخل کرتا ہے، جو واجب ہے وہاں خرچ نہیں کرتا، یا ریا ناس کے لیے خرچ کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان اللہ لا یظلم، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی. مثقال کا لفظ ثقل سے ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں برابر مقدار، یعنی مقدار کے برابر، ہم وزن چیز. تو اللہ تعالیٰ تو ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ذرہ کہتے ہیں اس پارٹیکل کو جو مزید ڈیوائیڈ نہ ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اور اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو، وہ ان تکو حسنتن، کوئی بھی نیکی ہو چھوٹی سے چھوٹی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ظلم تھوڑی کرتا ہے، بلکہ اس کے برعکس کیا کرتا ہے؟ وہ ان تکو حسنتن، اگر کوئی نیکی کرتا ہے انسان، یضاعفھا، تو وہ دگنا کر دیتا ہے، اس کو دگنا چوگنا کر دیتا ہے. ضعیف کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ دگنا چوگنا کرنا. تو اللہ تعالیٰ تو شاکرن ہے نا. جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے، چھوٹی سی بھی کرے، تو اس کو دگنا چوگنا کر دیتے ہیں. ظلم کہاں کریں گے؟ مزید کیا کرتے ہیں؟ وَيُؤْتِي، اور وہ دیتا ہے، من لدنہ، اپنے پاس سے، اجرن عظیما، بہت بڑا اجر بھی دیتا ہے مزید. یہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ انسان ایک نیکی کرے تو 10 گنا، 20 گنا اور 100 گنا اور 700 گنا اور اضافن کثیرہ تک اس کو اجر دیا جاتا ہے. اور اپنے پاس سے بھی اجر عظیمہ ہے، بہت ساری چیزوں پہ ہے. جیسے روزے کے اوپر کا اجر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بس میرے ذمے، جب دوں گا تبھی پتہ چلے گا کہ کتنا زیادہ ملے گا. تو یہ بات سورہ زلزال میں بھی آتی ہے نا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کوئی ذرے برابر نیکی کرے گا تو وہ بھی سامنے آئے گی، اور ذرہ برابر برائی کرے گا تو وہ بھی سامنے آئے گی. تو بتایا کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ اور یوم آخرت پر انسان پکا یقین رکھے، اس کے آخرت کے اجر پہ پکا یقین رکھے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، تو اس کا نقصان تھوڑی ہوتا ہے، بگڑتا تھوڑی ہے کچھ. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا نا پیچھے کہ کیا بگڑ جاتا ان کا، ماذا، تو کچھ بگڑتا تھوڑی ہے، بلکہ بن جاتا ہے کہ اس کی آخرت کی زندگی بن جاتی ہے. نقصان تو اس صورت میں ہے کہ انسان خرچ بھی کرے اپنا مال اور ریاکاری سے خرچ کرے، دکھاوے کے لیے، مال بھی چلا گیا اور پلے بھی کچھ نہ آیا، تو اس میں نقصان ہے. تو بات وہی ہے کہ ریاکاری جو ہے وہ بہت بری چیز ہے، اور اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. مسند احمد کی ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اپنے آپ کو شرک اصغر سے بچاؤ. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری. جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اعمال کا بدلہ دیں گے تو ریاکاروں سے فرمائیں گے کہ جاؤ ان لوگوں کو کی طرف جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم اعمال کرتے تھے، دیکھو وہ تم کو کیا دیتے ہیں، میرے پاس تو تم کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی ہے ریاکاری. اور یہ جو ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ظلم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، تو ظاہر ہے کیونکہ ذرہ ذرہ تو روز قیامت تولا جائے گا نا، ترازو رکھے جائیں گے نا، اور جو اعمال ہیں ہمارے ان کا وزن ہوگا. اور جیسے سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 47 ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم انصاف کی ترازویں رکھیں گے یوم القیامت. تو انصاف کی ترازویں رکھی جائیں گی، ذرہ ذرہ اس میں تولا جائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی نیکی یا برائی جوں کے انڈے کے برابر بھی ہوئی تو اس کو بھی تولا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ تو مثقال ذرۃ بھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے، تو سب کیونکہ سب تولا جائے گا. سورہ لقمان میں بھی یہ بات آتی ہے، آیت نمبر 16 ہے. جو لقمان ہے وہ اپنے بیٹے کو جب نصیحتیں کرتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ یا بنیا انہا تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ، کہ یا میرے بیٹے، اگر تو کوئی بھی نیک عمل کرے گا یا برا عمل کرے گا
ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، پھر وہ کسی پتھر کے اندر بھی رکھا ہوگا یا آسمانوں میں ہوگا یا زمینوں میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لے آئے گا، سامنے لے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو مثقال ذرۃ بھی ظلم نہیں کرے گا، سب کچھ سامنے آئے گا۔ تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے اللہ کے طریقے سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ بخل کریں یا ریاکاری کریں۔ اور آگے والی جو آیت ہے بہت ہی غور طلب آیت ہے اور بہت ہی سمجھنے اور سننے سے تعلق رکھتی ہے، اور آپ سے میری درخواست ہے کہ اس کو بہت ہی کنسنٹریشن کے ساتھ سنیں اور سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فکیفا، پھر کس طرح ہوگا، کیا ہوگا۔ فکیفا جو ہے سوالیہ ہوتا ہے، تعجب کے لیے ہوتا ہے، حیرت ہے، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے بھی آیا ہے کیونکہ آپ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ فکیفا، پھر کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، کب، اذا جب، جئنا ہم لائیں گے، من کل امتن، ہر امت میں سے، بشہیدن، ایک گواہ کو، ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے۔ اصل میں یہ میدان حشر کا منظر بیان ہو رہا ہے، اللہ کی عدالت کا منظر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ امیجن کرو، سوچو، ذرا سوچو۔ ہم سب کے کہا جا رہا ہے کہ ویژولائز کرو، امیجنیشن میں لاؤ، کیا ہوگا، کیسے ہوگا روز محشر، جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لے کر آئیں گے، ہر امت میں سے، اذا جئنا من کل امت بشہید، تو یہ گواہ کون ہوگا، ہر امت پہ اس کے نبی کو بطور گواہ لایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ بتائیں آپ کی امت نے آپ کے کہنے پہ عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور امت سے بھی پوچھا جائے گا کہ نبی نے پہنچا دیا تھا یا نہیں پہنچا دیا تھا۔ اور اس بات کا ذکر قرآن میں 2-3 جگہ ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 69 میں آتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ اس آیت میں بھی منظر کشی کی گئی ہے پوری، کہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی روز قیامت، روز محشر، ٹھیک، اور کتابیں رکھ دی جائیں گی، کون سی، اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے، سامنے لائے جائیں گے، وجیہ، اور لائے جائیں گے نبی اور شہدا، ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ تو ہر نبی اور اس کی امت کو اللہ تعالیٰ حاضر کریں گے، اور ان کے انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے حق پہنچا دیا تھا یا نہیں پہنچا دیا تھا۔ اچھا، یہ بات جو ہے اور بھی جگہ بھی آئی ہے، سورہ نحل میں بھی آئی ہے، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 89 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم نبعث من کل امت شہیدا علیہم، جب ہم ہر امت کے اوپر انہی میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے، تو وہ گواہ ہر امت کا کون ہوگا، ان کا نبی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا پوچھیں گے ہر امت کو سامنے لا کے، کہ ان کے نبی سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے اپنا پیغام اللہ کا پہنچایا تھا ان کو یا نہیں، وہ کہیں گے کہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ جب امت سے پوچھا جائے گا تو امتوں میں سے امت کے نافرمان لوگ وہ مکر جائیں گے اپنی جان بچانے کے لیے، جیسے ایک لمبی چوڑی حدیث میں نوح علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ جب ان کی امت سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں، انہوں نے ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچایا، اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو پھر کیا ہوگا، یعنی یہ نافرمان لوگ اللہ کے دربار میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے، تو پھر ان کے اوپر امت مسلمہ کو گواہ بنا کر لایا جائے گا، ہمیں لایا جائے گا، اور امت مسلمہ گواہی دے گی کہ نہیں، سارے انبیاء نے اپنا پیغام، اللہ کا پیغام انبیاء کو پہنچا دیا تھا۔ تو امت مسلمہ کیسے گواہی دے گی، قرآن کی روشنی میں نا، وہی الہی کی روشنی میں۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ سارے انبیاء آئے اور سب نے یہی پیغام دیا، ان اعبدوا اللہ، تو قرآن کی روشنی میں امت مسلمہ گواہی دے گی۔ اور پھر کیا ہوگا، امت مسلمہ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنل گواہی ہوگی کہ ہاں میری امت صحیح کہہ رہی ہے انبیاء کے حق میں، اور ان کی امت کے نافرمانوں کے اگینسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی۔ اب آیت دیکھیے، فکیفا، پھر کس طرح ہوگا، کیا ہوگا، اذا جب ہم لائیں گے من کل امت بشہید، ہر امت میں سے ایک گواہ جو ان کا نبی ہوگا، وجینا، اور ہم لائیں گے بکا، آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ ہؤلاء، اوپر ان لوگوں کے، کن لوگوں کے، امت کے نافرمان لوگوں کے اوپر، اور یا انبیاء کے اوپر، ان کو حق ثابت کرنے کے اوپر، شہیدہ گواہ بنا کر، یعنی پہلے امت مسلمہ کی گواہی ہوگی،
ساری جو دوسری امتیں ہیں ان کے جھوٹ کے اوپر کہ نہیں یہ جھوٹ بولے ہیں، ان کے انبیاء نے پیغام پہنچایا تھا، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، اور پھر اپنی امت کے حق میں اور ان انبیاء کے حق میں اور ان کی امت کے نافرمان لوگوں کے اگینسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اور عظمت ہی پتہ چلتی ہے کہ تمام انبیاء اپنی امت پر گواہی دیں گے، اور تمام انبیاء پر الا ہؤلاء کون گواہی دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائنل گواہی دیں گے. اور آپ بھی کس کی روشنی میں دیں گے؟ علم وحی کی روشنی میں. آپ نے بھی قرآن میں پڑھا نا کہ سارے انبیاء نے، سورہ نوح میں آپ پڑھیں گے کہ نوح علیہ السلام نے تو ہر طریقے سے تبلیغ کی تھی اور تمام انبیاء نے کی. اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت بھی بیان ہوتی ہے کہ تمام انبیاء کے حق میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی. ٹھیک ہے. اور ایسی بات جو ہے سورہ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اسی طرح ہم نے تم کو، کس کو؟ امت مسلمہ کو امت وسط بنایا ہے. وسط یعنی درمیان میں بنایا ہے. کیوں امت وسط بنایا ہے؟ مڈل میں رکھا ہے. لِتَكُونُوا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں کے اوپر، اور رسول تمہارے پر گواہ ہو جائیں. کون سے رسول؟ خاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی پہلے درجے پر پیغام حق پہنچانے کی ذمہ داری انبیاء پر تھی، لیکن انبیاء کا سلسلہ کب ختم ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر. اس کے بعد یہ ذمہ داری کس کے پر آئی؟ امت مسلمہ کے اوپر آئی. امت مسلمہ کے علماء کے پر اور پھر ہر فرد کے پر آئی کہ وہ امت وسط بنے گی. امت وسط یعنی بیچ میں لنک بنے گی. ایک طرف اللہ ہے، اس کا پیغام، اور دوسری طرف بندے ہیں. تو پیغام حق کس تک پہنچائے گی امت مسلمہ؟ امت وسط بن کے شہداء علی الناس بنے گی، لوگوں کے اوپر گواہی دے گی حق کی، دین اسلام کا پیغام پہنچائے گی. پیغام حق غیر مسلم تک پہنچائے گی. تو پیغام حق لوگوں تک پہنچانا امت مسلمہ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی پر تو لوگوں کی نجات کا دار و مدار ہے، اخروی فلاح کا دار و مدار ہے. کس پر؟ کہ اگر ان تک حق پہنچا تھا، قرآن کے احکامات پہنچے تھے، تو عمل کیوں نہیں کیا؟ اسی کے اوپر تو نجات ہے. یہ پہلا سوال ہے. میدان حشر سے انسان کے قدم ہل ہی نہیں سکتے اگر وہ اس سوال کا جواب نہیں دے گا کہ علم کتنا حاصل کیا قرآن کا اور کتنا عمل کیا. 5 سوال ہیں، لیکن پہلا اس میں امپورٹنٹ ترین یہ ہے. تو اسی پر نجات ہے کہ اگر قرآن کا علم ان تک پہنچا تھا تو عمل کیوں نہیں کیا، اور اگر نہیں پہنچا تھا تو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ نے علم حاصل نہیں کیا تھا تو آپ بچ جائیں گے کہ ہمیں تو پتا نہیں تھا. نہیں، کیوں پتا نہیں تھا؟ آپ نے کوشش کیوں نہیں کی. اور پھر پہنچانے والوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ جن کو یہ علم تھا انہوں نے کیوں نہیں پہنچایا. کیونکہ امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے، امت وسط بنایا، خیر امت بنایا. ابھی آل عمران میں آپ نے پڑھا تھا نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے اٹھایا گیا ہے. تو ایک معنی اس آیت کا یہ ہے کہ تمام انبیاء کو لایا جائے گا، ان کی امتوں کو لایا جائے گا. تو امت کے لوگ مکر جائیں گے انبیاء کے، تو امت مسلمہ ان کے حق میں گواہی دے گی کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، انبیاء نے پہنچا دیا تھا. اور پھر امت مسلمہ کی مزید تصدیق کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. وجینا بکا علی ہؤلاء شہیدا. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کا دوسرا معنی بھی ہے، اور دونوں معنی برابر کے رائج ہیں، اور دوسرا معنی بہت دل ہلا دینے والا ہے. دوسرا معنی کیا ہے کہ تمام انبیاء جیسے اپنی امت کے اوپر گواہی دینے کے لیے لائے جائیں گے، تو ہمارے اوپر گواہی دینے کے لیے کون آئے گا؟ سوچیں، کون آئے گا؟ یہی تو اللہ تعالیٰ کہنے فَكَيْفَ، پھر کس طرح ہوگا، کیا ہوگا؟ جب ہم لائیں گے من کل امت بشہید، ہر امت پر ایک گواہ لائیں گے. وہ جینا، اور ہم آپ کو لائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کو. اللہ اولائے اب کون ہوں گے؟ امت مسلمہ ہوگی، ان کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت سامنے موجود ہوں گے جب ہمارے اعمال نامے کھلے ہوں گے. اور ہماری جو امت ہے، امت مسلمہ، سوری، امت مسلمہ کے حق میں یا ان کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی. اللہ کے مطلب دو ہوتے ہیں، اوپر یا خلاف.
تو یہ امت مسلمہ کے حق میں آپ گواہی دیں گے یا ان کے خلاف بھی گواہی دے سکتے ہیں؟ اور خلاف کیسے گواہی دیں گے کہ آپ کہیں گے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تو ان کے لیے بہت ہی مکمل دین کی کتاب اور حدیث چھوڑ کر آیا تھا، لیکن ان لوگوں نے تو اس کو چھوڑ دیا، یہ بدعت پہ پڑ گئے، سنت کو انہوں نے ہلکا لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، دنیاوی علوم کے پیچھے لگے رہے، ان کو تو وقت ہی نہیں ملا قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں نکلا، انہوں نے تو قرآن کو پارٹ ٹائم کر لیا، یہ تو فرقہ واریت میں پڑ گئے۔ اور یہ بات سورہ فرقان میں بہت کلیئر الفاظ میں آئی ہے، سورہ فرقان میں بہت کلیئر الفاظ میں آئی ہے، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، الفرقان 30، وقال الرسول، اور کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ربی اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے، میری امت نے تو قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، چھوڑ رکھا تھا، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، انہوں نے تو ساری عمر اس کو بند کر کے اوپر رکھ دیا تھا، تو کبھی کبھی نکالا، اس کو بھی صرف عربی میں پڑھنے کے لیے نکالا، انہوں نے تو اس کو سمجھا ہی نہیں کبھی۔ آپ دیکھیں اسی لیے بخاری کی حدیث کا مفہوم میں آتا ہے اسی آیت کی تفسیر میں، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں کچھ قرآن سناؤں۔ کس سے فرمایا؟ عبداللہ بن مسعود سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سناؤں، آپ پر تو قرآن اترا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھ پر اترا ہے، لیکن مجھے دوسرے سے سننا اچھا لگتا ہے۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ پھر میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچا کہ فکیفا، تو کس طرح ہوگا اذا جئنا من کل امت بشہیدا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تو میں نے دیکھا کہ آپ نے کہا کہ بس رک جاؤ، اور میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے تھے۔ تو آپ کی آنکھوں سے کیوں آنسو بہ رہے تھے؟ دونوں معنی کے لحاظ سے بہ رہے تھے۔ ایک نمبر 1 آپ پہلا معنی لیں تو اظہار تشکر کے طور پر بہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت اور اتنا رتبہ دیا ہے کہ نبی کریم کی جو گواہی ہے وہ تمام انبیاء پر معتبر ہوگی۔ اور دوسرا معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ اس دکھ کی وجہ سے آپ کے آنسو بہے، آپ نے کہا رک جاؤ، کہ جس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیار کیا کہ آخری وقت میں آپ نے جبرائیل سے کہا کہ جاؤ، جب جان لینے کے لیے آئے تھے، جاؤ پہلے اپنے رب سے پوچھ کے آؤ کہ وہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اس نبی کی امت نے کیا کیا، اور اس کے خلاف گواہی دینی پڑے گی ان کو، اس لیے آپ کے آنسو بہے۔ پھر آگے اسی سلسلے میں بات ہے کہ یوم دن، اس دن، کون سا دن ہے؟ یوم قیامت کے دن، یودو، دل سے چاہے گا، ودا کے مطلب ہوتے ہیں بہت شدت سے چاہنا، بہت شدت سے چاہیں گے، الذین، وہ لوگ، کون سے لوگ؟ کفر، جنہوں نے کفر کیا، وہ اصب الرسول، اور جنہوں نے نافرمانی کی رسول کی، خاص رسول کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا چاہیں گے؟ لو تسوا، کاش برابر کر دی جائے، بہم الارض، ان کے اوپر زمین۔ تو سوا کا لفظ سوا یسوی ایسے ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو بالکل برابر کر دینا، ہموار کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو کون سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے اور دن کون سا ہے؟ روز قیامت کا یوم ہے۔ تو روز قیامت کے دن شدت سے چاہیں گے، تمنا کریں گے وہ لوگ، ایک تو وہ جنہوں نے کفر کیا یعنی حق کو قبول نہیں کیا، اور نمبر 2 جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، رسول کا کہنا نہیں مانا۔ کیا چاہیں گے؟ کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی زمین پھٹ جائے، وہ اس میں سما جائیں، اور اوپر سے برابر ہو جائے، وہ کسی کو نظر ہی نہ آئے، تاکہ حساب کتاب نہ دینا پڑے، کیونکہ گواہیاں تو ساری ان کے خلاف جاری ہوں گی۔ اب بہت اہم ترین پوائنٹ ہے یہاں پر ہائی لائٹ کرنے کا، کون یہ چاہے گا کہ زمین اس کے اوپر برابر ہو جائے اور وہ نظر ہی نہ آئے؟ 2 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں۔ ایک جو ہیں کفرو ہیں، جنہوں نے حق کو جھٹلا دیا، اللہ اور رسول کو نہیں مانا۔ دوسرے کون ہیں؟ وَأَصْحَابُ الرَّسُولِ، امپورٹنٹ ترین بات ہے، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اب سوچیں، بہت سے لوگ آج کل کہتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن ہی کافی ہے اور حدیث کی کیا ضرورت ہے، اور پہلے قرآن پہ تو عمل کرو، سنت تو بات کی بات ہے۔ بات کی بات کیسے ہے؟ یہ جو منکران حدیث ہیں یا سنت کو جو لائٹ لینے والے لوگ ہیں، اب وہ بتائیں یہاں سب الرسول کا کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے رسول کی نافرمانی؟ حدیث کا انکار، آپ کی سنت کا عملی طور پر انکار، نافرمانی ہے رسول کی، ٹھیک ہے۔
یہ ہے تو بہت ہی اہم اور غور طلب بات ہے یہاں پر منکران حدیث یا جو لائٹ لیتے ہیں کہ سنت تو بعد میں ہے، پہلے قرآن پر تو عمل کر لیں. قرآن پر عمل ہی نہیں ہو سکتا اگر آپ سنت کو نہ لیں. تو بہرحال یہ دو قسم کے لوگ ہیں جو چاہیں گے کہ زمین پھٹ جائے اس میں سما جائیں اور نظر ہی نہ آئے یوم قیامت. یوم یود الذین کفروا ہیں وعصوا الرسول، اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی کہ زمین ان کے پر برابر کر دی جائے. لا ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات چھپا نہیں پائیں گے. تو چھپا کیوں نہیں پائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں پورا ریکارڈ سب سے پہلے تو سامنے ہوگا زندگی بھر کا اعمال نامے کی شکل میں، جس میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات لکھی ہوگی. اور یہ بات سورہ کہف میں آپ پڑھتے بھی ہیں نا کہ انسان کہے گا جب اعمال نامہ کھولا جائے گا کہ مالی حاضل کتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر کبیرۃ ولا صغیرۃ الا احصاها، اس میں تو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات لکھی ہوئی ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں سب کچھ سامنے ہوگا. یہ کرامن کاتبین اسی لیے تو بیٹھے ہوئے ہمارے کندھوں پر کہ انسان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا تو لکھ لیا جاتا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو پھر لکھ دیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ سالڈ چیز ہوگی. پھر کیا ہے؟ اعضاء کی گواہی ہوگی، منہ پہ تو مہر لگا دی جائے گی. اور یہ بات سورہ یاسین میں آتی ہے، سورہ یاسین 65 میں اس کا ترجمہ ہے کہ ہم آج کے دن ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے وَنَكْتُمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، اور بات کریں گے ان کے ہاتھ اور پاؤں، وہ گواہی دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہتے ہیں. پھر مزید زمین کی گواہی ہوگی وَيَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. تو اتنی گواہیوں کے بعد جب جرم ثابت ہو گیا تو انسان کیا چاہے گا؟ یہی چاہے گا نا کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں چلے جائے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو یوم آئزن ہے نا، یوم القیامت، یہ 50,000 سال کا دن ہوگا روایت کے مطابق، طویل ترین دن ہوگا. سورج سوا نیزے پر ہوگا، کھلے میدان میں سب کھڑے ہوں گے، تو انسان کی مختلف حالتیں ہوں گی اور وہ بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا اور مقبوط الحواسی میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے. ایون سورہ الانعام 23 میں آتا ہے کہ جو مشرک ہیں وہ کہیں گے واللہ ربنا ولا کننا مشرکین، کہیں گے اللہ کی قسم ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں. تو عجیب حالتیں ہوں گے. ہر لحاظ سے انسان بچنے کی کوشش کرے گا لیکن بچ تو نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کے کہنے سننے پر تو اجر و ثواب رکھا ہی نہیں ہے، نہ ہی صرف اعمال نامے پر بھروسہ کیا گیا ہے. یہ تو بہت ساری گواہیاں ہیں جو وہاں پر ہوں گی، اعضاء کی، زمین کی، چیزوں کی، بہت گواہیاں ہیں. تو بہرحال ان دونوں آیات کا سبق ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں برابر سے ہمارے لیے ضروری ہیں، کیونکہ یہاں پر کیا بات ہے، یہ وہ اصب الرسول کی بات آئی ہے. تو دونوں، اور قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں دے کر بھیجا گیا ہوں، ایک قرآن اور ایک اس جیسی دوسری چیز. تو دونوں کو نہیں لیں گے تو ہم قرآن پر ہی عمل نہیں کر سکتے. آپ سوچ کے دیکھیں نا، قرآن کو آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ قرآن کی تفصیل حدیث سے بیان ہوتی ہے، قرآن کے احکامات پر عمل حدیث سے ہوتا ہے. اگر آپ حدیث نہ لیں تو آپ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، سنت کو نہ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. پھر بہت سی باتیں ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے پڑھا کہ قرآن نے کہا کہ دو بہنوں کو اکٹھے نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا. پھر یہ کہاں سے آپ کو پتا چلا کہ خالہ اور بھانجی بھی نہیں رہ سکتی اور پھوپھی بھتیجی بھی نہیں رہ سکتی؟ حدیث سے پتا چلا. قرآن کہتا ہے کہ روزہ کون قضا کر سکتا ہے؟ جو مریض ہے یا سفر میں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اور بھی کون قضا کر سکتا ہے؟ جو حمل سے ہے یا جو رضاعت دودھ پلا رہا ہے وہ بھی دوسرے دنوں میں رکھ سکتا ہے. تو حدیث نہ لے تو بہت بڑا نقصان ہے. اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے، اہم ترین سبق، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہمیں اپنے حق میں چاہیے تو قرآن سے جڑنا اہم ترین ہے. اور نہ صرف جڑنا، جڑ کر سننا، اس پہ عمل کرنا اور آخری لمحے تک جڑے رہنا، یہ ضروری ہے. اور یہ کہاں سے ہمیں پتا چلا؟ سورہ فرقان کی آیت میں نے آپ کو بتا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کہیں گے. اور یہی اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ذرا سوچو فکیفا، پھر کس طرح ہوگا جب تمہارے اوپر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر لایا جائے گا. تو بدعات سے بچنا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا اور میکسیمم عمل کرنا اور کروانا بہت ہی ضروری بات ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جڑنے کی، اس پہ عمل کی، سنتوں پر عمل کی پوری توفیق دے.
کہ ہم زمانے کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، جم کے اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.